محترم صدر، محترم وائس چانسلر صاحب، محترم اساتذہ، محترم بھائی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ عہد نبوی کی مختلف حیثیتوں کے متعلق میں مختلف چیزیں اب تک آپ سے عرض بھی کر چکا ہوں، کچھ اور بھی عرض کرنی ہے۔ ان میں سب سے مشکل غالباً وہ ہے جس پر مجھے آج کچھ کہنا ہے، دفاع کے متعلق معلومات، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس فن کی الف بے سے بھی واقفیت نہیں، مجھے کبھی فوجی زندگی گزارنے یا فوجی تعلیمات حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ ان حالات میں بہت ہی متذبذب حالت میں آپ کے سامنے آتا ہوں۔ بہرحال مطالعے میں جو چیزیں مجھے ایسی کھٹکیں کہ ان کا تعلق فوج سے ہونا چاہیے، بغیر اس کے کہ میں ان کا صحیح اندازہ کر سکوں، وہ ذہن میں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کسی ملک کے دفاع کے لیے نہ صرف فوجی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ غیر فوجی کام بھی، اور یہ دونوں مل کر ملک کی حفاظت اور ملک کو دشمنوں سے بچانے میں انسانی نقطہ نظر سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اولاً میں ایک چھوٹی سی چیز غیر فوجی چیزوں کے متعلق عرض کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی سب سے پہلی اور بہت ہی ننھی منی سلطنت جو مدینہ منورہ میں قائم ہوئی تھی، اس کو ابتدا میں مختلف قسم کے مشکلات سے بچانے کے لیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی تدبیروں کا آغاز کیا تھا۔ غالباً آپ کے ذہن میں ہوگا، میں نے یہ بیان کیا کہ مکہ معظمہ سے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آنے پر مجبور ہوئے اور خود رسول اکرم بھی وہاں تشریف لائے، تو شاید عام حالات میں کسی سلطنت کے قیام کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن مشرکین مکہ نے وہاں بھی چین لینے نہ دیا، وطن سے نکالا، وطن میں ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا اور ہر طرح کی تکلیفیں سالہ سال تک دیتے رہے، اور جب مسلمان وہاں سے چلے گئے تو بھی انہیں چین نہیں آیا، اور مدینے والوں کو لکھ بھیجا کہ ہمارے دشمن کو صلی اللہ علیہ وسلم یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے اپنے ملک سے نکال دو، ورنہ ہم مناسب تدبیریں اختیار کریں گے۔ یہ فوجی حملے کی دھمکی ایسی تھی کہ کوئی شخص اس کو آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، خاص کر وہ نبی جسے اسوہ حسنہ بننا تھا دنیا کے سارے ہی قسم کے لوگوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے بھی، فقیروں کے لیے بھی، عالموں کے لیے بھی، جاہلوں کے لیے بھی، عابدوں کے لیے بھی۔ تو اس نے آنے والے مسلمان حکمرانوں، آنے والے مسلمان سپہ سالاروں کے لیے ایک نمونہ چھوڑا ہے، اور وہ ہمارے لیے واقعی بہت سبق آموز چیز ہے۔ اولین تدبیر چند ابتدائی چیزوں کی تھی، وہ یہ کہ مہاجرین کو کس طرح روزگار پر لگایا جائے اور ان کی فوری ضرورتوں کو پور کیا جائے، اور اس کے لیے مواخات کا ادارہ قائم ہوا جس نے طرفۃ العین میں ان کی ساری مشکلوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد دوسری تدبیر یہ فرمائی کہ شہر مدینہ میں چونکہ کوئی سلطنت نہیں پائی جاتی تھی اور وہاں صرف قبیلے ہی قبیلے تھے، اور یہ قبیلے سالہ سال سے خانہ جنگیوں میں مشغول تھے، باہمی ان میں نفرت اور حسد اور جلن اور دشمنی پائی جاتی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے پر ان کا کوئی دشمن حملہ کرے تو دوسرے سارے لوگ غیر جانبدار رہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ اسے تنہا مقابلہ کرنا پڑے اور ممکن ہے وہ نیست و نابود کر دیا جائے۔ ان حالات میں انتہائی فراست، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، انتہائی فراست کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز پیش کی ملک کے باشندوں کو، یعنی شہر مدینہ کے باشندوں کو، کہ اپنے مذہبی اختلافات کے باوجود
اپنی پرانی دشمنیوں کے باوجود اور اپنی آزادیوں کے جذبے نیشنلزم اگر میں اسے کہہ سکوں اس کے باوجود مناسب یہ ہوگا کہ تم سب مل کر ایک چھوٹی سی مملکت قائم کر لو، ان میں آپس میں ایک مرکزیت پیدا کر لو اور اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی موجودہ قوتوں ہی کو کم از کم ایسا کر لو کہ اس کا کوئی جز بھی ضائع نہ جائے۔ اسے قبول کیا گیا، اور جیسا کل میں نے اشارتاً عرض کیا تھا کہ ایک مملکت قائم ہوئی جو شہر مدینہ کے بڑے حصے پر مشتمل تھی، اور اس میں مسلمان بھی شریک ہوئے، یہودی بھی شریک ہوئے، اور جو مشرک عرب تھے ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے مدینے میں، وہ بھی اس میں داخل ہوئے، اور ان صوبوں نے بالاتفاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار تسلیم کیا، اور جو اختیار مرکز کے تھے وہ مرکز کے سپرد کیے گئے، اور بہت سی چیزوں کے متعلق یونٹس کو یعنی ہر قبیلے کو اس کی داخلی خود مختاری باقی رہی۔ جو چیزیں مرکز کے سپرد کی گئیں ان میں سب سے اہم فوجی دفاع کا مسئلہ ہے، چنانچہ صراحت کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے، اس مملکت کے دستور میں جو تحریری طور پر لکھا گیا تھا اور ہم تک پہنچا ہے کہ جب کبھی کوئی مقابلہ ہوگا کسی دشمن سے تو اس کا انتظام رسول اکرم کریں گے۔ اگر فوج باہر جا کر لڑنے پر مجبور ہے تو اس کا اختیار رسول اکرم کو ہوگا کہ کس کو فوج میں رہنے کی اجازت دیں، داخل ہونے کی اجازت دیں، اور کس کو فوج میں داخل ہونے سے روک بھی دیں، تاکہ دشمن کے جاسوس یا غدار ملک شریک ہو کر اندرونی طور سے ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یہ ابتدائی انتظامات تھے، میں اس کی تفصیل میں مقرر نہیں جاؤں گا۔ جیسا میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ دفاع کے انتظامات میں بعض غیر فوجی کام بھی کرنے پڑتے ہیں، اور اسی کی طرف میں اس وقت توجہ کرتا ہوں۔ جیسے ہی یہ ابتدائی انتظام مکمل ہو گئے، یعنی مہاجرین کا مسئلہ ختم ہو گیا اور ملک کے یعنی شہر کے سارے قبیلوں کی ایک مرکزی تنظیم بھی عمل میں آ گئی، تو فوراً ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کا آغاز فرمایا۔ پہلے شمال کی طرف گئے، مدینے سے شمال میں 3-4 دن کے مسافت پر ایک قبیلہ جوہینہ کا بستہ تھا، اس کے علاقے میں گئے۔ اس کی تفصیلیں تو ہمارے پاس نہیں ہیں، صرف معاہدہ موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اور اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک فوجی حلیفی پر تیار ہے۔ غالباً رسول اکرم نے اس کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم تنہا ہو، تمہارے دشمن موجود ہیں، اگر وہ تم پر حملہ کریں تو کوئی تمہیں مدد نہیں دیتا، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ تم اور ہم آپس میں دوستی کر لیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو ہم تمہاری مدد کو دوڑے آئیں گے، اور ہم پر کوئی حملہ کرے تو اور ہم تمہیں بلائیں تو تم بھی ہماری مدد کو آنا۔ بات معقول تھی، اس لیے اس قبیلے نے قبول کر لیا۔ چنانچہ معاہدے میں صراحت ہے کہ یہ فوجی معاہدہ ہے جس کو دینی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک بلائے تو دوسرا اس کی مدد کو جائے گا، دوسرا بلائے تو پہلا اس کی مدد کو آئے گا۔ اس ابتدائی سیاسی کامیابی کے بعد رسول اکرم مدینے کے جنوب کی طرف بھی جاتے ہیں، وہاں کے قبائل سے بھی ایسی ہی کوششیں ہوتی ہیں، اور ایسے بھی 2-3 معاہدے ہم کو ملتے ہیں کہ مدینے کے جنوب کے قبائل بھی مسلمان نہ ہونے کے باوجود جنگی حلیفے پر آمادہ ہیں۔ پھر مشرق کی طرف جاتے ہیں، وہاں کے قبائل سے بھی دوستی کی کوشش ہوتی ہے، اور ایسے کل 5-7 معاہدے تاریخ نے اب تک محفوظ رکھے ہیں۔ اس پر غور کیجئے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مدینے کی بستی کو، سلطنت کو محفوظ کرنے کے لیے تدبیر یہ کی جا رہی ہے کہ مدینے کے اطراف کے علاقوں کو دوست بنا لیا جائے، تاکہ اگر دشمن مدینے پر حملہ کرنا چاہے تو براہ راست مدینے تک نہ پہنچ سکے، بلکہ مدینے پہنچنے سے پہلے ہی کے علاقے میں اس کو رکاوٹوں سے سابقہ پڑے۔ ہمارے دوست وہاں رہیں گے، ہمیں بر وقت وہ اطلاع دیں گے، ہم اس کی مدد کو جائیں گے، اور ہمارے دوست قبیلے کی مدد سے ہم دشمن کو روکنے کی کوشش کر سکیں گے۔ ایک کوردون کہنا چاہیے قائم کیا گیا کہ مدینے کو بچانے کے لیے، مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے
مدینے کے اطراف دوستوں کی بستیاں قائم کرتے ہیں اور ان دوستوں کی مدد سے مدینے کی حفاظت جنگی نقطہ نظر سے عمل میں آتی ہے۔ یہ ایک پہلو تھا۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں رسول اکرم کی سیرت کے ہر زمانے میں ملتی ہیں، مگر میں ان تفصیلوں میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارے کے طور پر، مثال کے طور پر عرض کرنا چاہتا تھا کہ فوجی حفاظت کے ساتھ ساتھ غیر فوجی اور سیاسی طریقے بھی اختیار کرنے پڑتے تھے، اور رسول اکرم نے ہمیں اس کا ایک نمونہ بھی دیا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کی اس ابھرنے والی اور چھوٹی مملکت کو، جس کے بہت سے دشمن تھے، کس طور سے بچانے اور محفوظ رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ یہ سلسلہ ختم ہوا، یعنی ابتدائی معاہدات جو مدینے کے اطراف کے قبیلوں سے کرنے تھے ہو گئے، تو اس وقت ایک اقدام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اقدام یعنی مکے والوں کے خلاف ان کی دشمنی کے بدلے اور انتقام کے لیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، مکے والوں نے مکی مسلمانوں کو ستایا، ان کو قتل کیا، اور جب وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کی جائیدادیں بھی ضبط کر لی۔ لہذا مسلمانوں کو قانون فطرت کے تحت یہ حق تھا کہ ان مکے والوں سے جانی بھی اور مالی بھی دونوں طرح سے انتقام لے۔ ابھی مسلمانوں کے پاس اتنی فوجی قوت نہیں تھی کہ جانی نقصان پہنچائیں، لیکن انہوں نے آغاز کیا، مسلمانوں نے، رسول اکرم کی ہدایت اور اشارے سے، کہ ان کو مالی نقصان پہنچائیں۔ وہ کیا تھا؟ یہ اعلان کیا گیا کہ قریش کے کاروان تجارت، جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، رحلت الشتاء والصیف، وہ اپنی گزر اوقات کے لیے، اپنی معاشی زندگی کے لیے تجارت کے سوا کوئی وسیلہ نہیں رکھتے تھے۔ ملک میں نہ زراعت تھی، نہ صنعت و حرفت، لہذا قریشی تاجر ہر سال کبھی جنوب کی طرف، مکے سے جنوب میں یمن وغیرہ جاتے تھے، جس سے ابھی مسلمانوں کے ذریعے سے کوئی نقصان پہنچنے کا امکان نہیں تھا۔ شمالی کاروان جب وہ عراق جاتے یا شام جاتے یا مصر جاتے تو انہیں مدینے کے قریب سے گزرنا ناگزیر تھا۔ تو رسول اکرم اعلان فرماتے ہیں کہ تم ہمارے علاقے سے نہیں گزر سکتے۔ ہمارے علاقے سے مراد یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا شہر ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کے جو حلیف قبیلے پیدا ہو گئے تھے، جوہینہ اور مزینہ اور زمرہ وغیرہ، ان کے علاقے سے بھی تم گزر نہیں سکتے۔ یہ قریش کے لیے بڑی مشکل کی چیز تھی کہ ان کی گسر اوقات پر ہم حملہ کریں۔ انہوں نے نہ مانا اور یہ کہا کہ ہم گزریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس ابتدائی زمانے میں مٹھی بھر مسلمان اور ایک ایسے ملک میں جہاں سوائے خودرو سڑکیں کے کوئی سڑک نہیں پائی جاتی، صحرا ہے، ایک جگہ آپ روکیں تو 20 راستے اور ہوتے ہیں جہاں سے آدمی گزر سکے، تو ان حالات میں قریشی کاروانوں کو روکنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے بارہا ان کو روکنے کی کوششوں میں ناکامی بھی ہوتی رہی۔ چنانچہ جنگ بدر سے پہلے تقریباً 7 مرتبہ مسلمان فوجیں اس اطلاع کے ملنے پر کہ قریشی کا قافلہ گزر رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے گئے، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آیا، کسی نہ کسی طرح بچ نکلا۔ مگر کوشش کا سلسلہ جاری رہا، معلومات حاصل کرنے کے وسائل کو ترقی دی جانے لگی، دوستوں کی تعداد بڑھائی جانے لگی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ غرض جو تدبیریں ممکن تھیں وہ اختیار کی جاتی رہیں، اور اس کے بعد جب قریش نے دیکھ لیا کہ مسلمان ان کو آسانی سے گزرنے نہیں دیں گے تو انہوں نے بزور گزرنا طے کیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ جنگ بدر سے عین قبل کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں، مسلمانوں کی ایک فوج ان کو روکنے کے لیے گئی اور بہت ہی کم وقفے سے دشمن بچ نکلا۔ رسول اکرم نے جب یہ دیکھا کہ وہ شمال کی طرف گئے ہیں
تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آئی بطور ایک فریس اور عقلمند حکمران کے دنیاوی نقطہ نظر سے کہ دشمن کو واپس بھی ہونا پڑے گا اسی راستے سے، کیونکہ وہ مدینے کے شمال میں شام گیا ہے، اس لیے واپسی بھی اسی راستے سے ہوگی، وہ کسی اور راستے سے نکل نہیں سکتا۔ لہذا 2 جاسوس بھیجے تو تم بھی شام کو جاؤ، اس کاروان کے قریب مقیم رہو، اور جیسے ہی وہ واپسی کا انتظام کرے، واپسی کا ارادہ کرے، تیزی سے واپس آ کر ہمیں اطلاع دو، تاکہ ہمیں اطلاع ہو جائے کہ دشمن اب آنے والا ہے۔ اس وقت ہم روانہ ہوں گے اور دشمن کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ قدیم زمانے میں تار اور ہوائی جہازوں کا کوئی وجود تھا نہیں، اس لیے ان کاروانوں کی رفتار اور اس کی اطلاع دینے والے جاسوسوں کی رفتار دونوں بھی اونٹوں کے ذریعے ہی سے ہو سکتی تھی۔ بہت کم ان دونوں کی رفتار میں فرق ہو سکتا تھا۔ یہ دلچسپ چیز ہے کہ جب یہ دونوں مسلمان جاسوس تیزی سے مدینہ واپس آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ کو ان کی آمد کی اطلاع اس سے پہلے ہو چکی ہے بعض دیگر وسائل سے، اور مدینے سے روانہ بھی ہو چکے ہیں، جس سے ہمیں یہ استنباط کرنا پڑتا ہے کہ رسول اکرم مختلف وسائل اختیار فرماتے تھے تاکہ دشمن کی خبریں ہم تک پہنچیں، اور اس کی بھی کوششیں کرتے تھے کہ ہماری خبریں دشمن تک نہ پہنچنے پائیں۔ غرض رسول اکرم مدینے سے نکل چکے تھے، اور فوجی فراست سے میں کہوں گا کہ مدینے کے شمال کی طرف جانے کی جگہ مدینے کے جنوب کی طرف جاتے ہیں تاکہ کچھ وقت بچائیں اور دشمن سے بہرحال پہلے پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں کسی ایسے مقام پر جہاں دشمن کو روکنا ممکن تھا۔ اس کے لیے انتخاب کیا گیا بدر کا مقام۔ مجھے وہاں جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ مقام ایسا ہے جو بلند پہاڑوں کے درمیان تنگ وادیوں میں سے گزرتا ہے، اس لیے آسانی کے ساتھ یہ ممکن تھا کہ ایک ایسے مقام پر ہم قیام کریں جہاں تنگ راستہ ہو اور پہاڑوں میں ہم چھپے ہوئے رہیں، دشمن بے خبری کی حالت میں آئے تو ہم اس پر چھاپہ مار سکیں۔ پہنچتے ہیں وہاں اور دریافت کرتے ہیں جاتے ہوئے مدینے سے وہاں جاتے ہوئے مختلف مقامات پر کہ کیا دشمن کی کوئی اطلاع ہے۔ تو لکھا ہے کہ بعض وقت مسلمانوں کی فوج کے کچھ لوگ نکلتے اور گیا اسکاؤٹنگ کرتے، اور بعض وقت رسول کریم بھی نکلتے اپنے ساتھ 1 یا 2 صحابہ کو لے کر، اور راستے میں کوئی بدوی ملتے تو اس سے پوچھتے کیا تمہیں اطلاع ہے کہ قریش کا کاروان اس وقت کہاں ہوگا وغیرہ۔ اس سے آپ کو کچھ معلومات بھی حاصل ہوئیں۔ اس کے بعد مدینہ رسول اکرم بدر میں پہنچتے ہیں، اور وہاں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک دشمن کا کاروان وہاں سے نہیں گزرا ہے۔ مشورہ ہوتا ہے کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے۔ ایک مقام کا انتخاب کیا جاتا ہے جو بدر کے شمال میں ہے، بہت ہی تنگ درہ ہے، اور وہاں مسلمان کیمپ کرتے ہیں۔ 2-1 دن کے بعد دشمن کا کاروان وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن دشمن کو تجربہ ہو چکا تھا کہ حضرت اس کا تعاقب کرتے ہیں، جاتے وقت بھی پیچھے نکلے تھے، پکڑنا چاہا تھا، لہذا وہ اب چوکس تھا، چوکنا تھا۔ تو قافلے کو بدر کے درے میں سے گزرنے سے پہلے ہی ایک مقام پر وہ ٹھہرا دیتا ہے، اور پھر قبیلے کا کاروان کا سردار ابو سفیان تنے تنہا بدر کے شہر میں آتا ہے، جہاں سے وہ اکثر گزرا کرتا تھا اور وہاں کے لوگوں سے واقف تھا۔ اس لیے وہ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے پہنچتا ہے اس مقام کو جہاں لوگ مل سکتے ہیں، سمجھیے کہ وہاں کا کلب تھا، یعنی کنواں۔ لوگوں کو پانی کے لیے ایک ہی کنواں تھا، آنا پڑتا تھا، اور کوئی نہ کوئی ہر وقت وہاں مل سکتا تھا یا تھوڑی دیر بعد کوئی شخص آ سکتا تھا۔ ابو سفیان وہاں پہنچتا ہے اور بعض پانی بھرنے والے مردوں یا عورتوں سے معلوم کرتا ہے کہ قبیلے کا سردار اس وقت کہاں ہے، اس سے جا کر ملتا ہے اور اس سے گفتگو بھی کرتا ہے۔ اور یہ شخص قبیلے کا سردار، بدر کے قبیلے کا سردار ابو سفیان سے کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز میرے دیکھنے سننے میں نہیں آئی
جس سے یہ گمان ہو کہ یہاں کوئی بڑی فوج تمہارے مقابلے کے لیے آئی ہوئی ہوگی، اور کوئی چیز پیش آئی تو وہ صرف ایک ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 بدوی یہاں سے گزرے اونٹوں پر، اور انہوں نے کنویں سے کچھ پانی پیا اور پھر چلے گئے، اس کے سوا کوئی نئی چیز میرے علاقے میں گزری نہیں۔ 2 اونٹ سوار یہاں سے گزرے، اس کے لیے کافی تھا شبہ کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے۔ اس زمانے کی فوجی ضرورتوں کا آپ اسے اندازہ کیجئے۔ اسی راستے پر ابو سفیان بھی چلتا ہے جس راستے سے وہ 2 اونٹ سوار گئے تھے، اور دیکھتا ہے کہ تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ اونٹوں کی لید پڑی ہوئی ہے۔ ایک لید کا دانہ اٹھاتا ہے، اس کو چیر کر دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس کے اندر گھاس نہیں بلکہ کھجور کی بیج ہے۔ وہ چلا اٹھتا ہے، یہ مقامی اونٹ سوار نہیں ہو سکتے، یہ تو مدینے کے لوگ ہیں، کیونکہ مدینے ہی میں اونٹ کی گٹلیاں مل سکتی ہیں، اور اس لید کے اندر چونکہ کھجور کی بیج پائی جاتی ہے، لہذا یہ ہوں گے مسلمان ہی مدینے سے آئے ہوئے۔ تو پوری تیزی سے بھاگتا ہے، اپنے کاروان میں پہنچتا ہے، اور اس کو بدر آنے کی جگہ بدر سے باہر سمندر کے کنارے کنارے 1 منزلے کی جگہ 2 منزلہ کر کے تھکی ہوئی فوج کو آرام نہ دلا کر اور آگے بڑھ جاتا ہے، اور بالآخر مسلمانوں کی دسترس سے بچ جاتا ہے۔ بچنے سے پہلے وہ ایک شخص کو انعام دے کر کہتا ہے کہ پوری تیزی سے مکہ جاؤ اور مکے کے لوگوں کو اطلاع دو کہ دشمن یعنی رسول اکرم مجھ پر حملہ کر رہے ہیں، تمہارا مال تجارت لوٹے گا، لہذا میری مدد کو آؤ۔ وہ شخص وہاں پہنچتا ہے، اور مدینے کے لوگ پوری تیزی کے ساتھ بدر کی طرف آتے ہیں تاکہ اپنے کاروان کو بچائے۔ ابو سفیان کا کاروان 2 منزلہ سفر کے بعد اطمینان محسوس کرتا ہے، پھر ایک نیا پیام رساں روانہ کرتا ہے مکے کو، اطلاع دو کہ اب تمہارے آنے کی ضرورت نہیں رہی، میں بچ چکا ہوں۔ مگر جو فوج مکے سے روانہ ہوئی تھی اور جس کا سردار ابو جہل تھا، اس نے کہا کہ اس دشمن کا خاتمہ کر دینا چاہیے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، لہذا بہتر ہے کہ اس کا استحصال کیا جائے۔ ہم کافی قوت کے ساتھ نکلے ہیں، اور ہم میں یہ قوت ہے کہ اس خطرے کا ہمیشہ کے لیے ازالہ کر دیں۔ رسول اکرم اپنے چھپے ہوئے مقام پر انتظار کرتے ہیں، 1 دن، 2 دن، 3 دن، اور ابو سفیان کے کاروان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ وہ گزر چکا ہے۔ اس وقت آپ مشورہ کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے اور کہتے ہیں کہ ہمیں کہاں ٹھہرنا چاہیے، کیا اسی مقام پر یا کسی اور مقام پر؟ تو صحابہ کے مشورے سے آپ انتخاب کرتے ہیں شہر کا اندرونی حصہ اور وہ مقام جہاں کنواں تھا، اور مصلحت یہ سوچی کہ دشمن کو بھی، مکے والوں کو بھی جب بدر آئیں گے تو پانی کی ضرورت ہوگی، پانی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے یہاں کا کنواں، اگر وہ ہمارے قبضے میں رہے تو دشمن پیاسا مرے گا، اور ہم اس ذریعے سے دشمن پر ایک فوقیت جنگی نقطہ نظر سے حاصل کر لیں گے۔ اس کو قبول کیا گیا، اور رسول اکرم اس شمالی درے سے نکل کر شہر کے بیچ میں آتے ہیں اور کنویں کے اطراف قیام کرتے ہیں، اور ایک بڑا گڑھا بھی کھودتے ہیں بعض صحابہ کے مشورے سے کہ اس کو پانی سے بھر دیں، اور کہا یہ کہ جنگ کے دوران میں اگر ہم میں سے کسی کو پیاس لگے تو آ کر اس گہرے کنویں سے پانی نکالنے اور پینے میں وقت لگے گا، اور اس اثناء میں ہمیں دشمن حملہ کر کے مار بھی سکتا ہے، لہذا مناسب ہوگا کہ ایک گڑھا ہو جس میں پانی بھر دیا جائے، اور ہمارا سپاہی وہاں پہنچ کر فوراً ہی چلوں سے پانی پی لے، اور دشمن اگر یہاں آئے اور پانی پینا چاہے تو اس کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ متعین رہیں اور دشمن کو روکیں۔ یہ گویا بہت ہی روڈیمنٹری چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی آج کے لیے، لیکن اس زمانے کے لیے فوجی نقطہ نظر سے کارآمد ثابت ہوئی۔ ایک اور چیز کو میں بیان کرتا ہوں، دشمن کی مکے سے آنے والی ابو جہل کی سرداری میں آنے والی فوج وہاں پہنچ گئی، اس کی تعداد معلوم کرنا
اور یہ معلوم کرنا کہ اس میں کون کون بڑے سردار ہیں، اس کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ایک پیٹرول کا دستہ بھیجا گیا تھا، اس نے 2 آدمیوں کو گرفتار کیا۔ وہ آ رہے تھے کنویں ہی کی طرف تاکہ پانی بھر کر لے جائیں اپنی فوج کے لوگوں کے لیے۔ اسے مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور پکڑ کر لائے رسول اللہ کے پاس۔ اس وقت حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو ان سپاہیوں نے ان 2 سقا لوگوں کو سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم مکے سے آنے والی فوج کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اسے مار کر پیٹ کر پوچھا، نہیں کہو گے تم حقیقت میں ابو سفیان کی فوج کے لوگ ہو؟ نہیں، ہم ابو سفیان کے نہیں۔ جب انہیں مارا پیٹا گیا تو وہ کہتے پھر کیا کہیں، کہو کہ ہم ابو سفیان کی فوج کے لوگ ہیں، تو وہ کہہ دیتے کہ ہم ابو سفیان کی فوج ہیں۔ پھر ذرا آرام لے کر دوبارہ پوچھتے تم کون ہو، تو وہ کہتے ہم مکے سے آنے والی فوج کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں جب وہ سچ کہتے ہیں تم ان کو مارتے ہو، جب وہ جھوٹ کہتے ہیں تم ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ خیر، اس کے بعد خود رسول کریم اس سوال کے ان لوگوں سے سوال کرنے پر خود متوجہ ہوتے ہیں۔ وہاں بھی ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو فوجی نقطۂ نظر سے دلچسپ ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم مکے سے آنے والی فوج کے لوگ ہیں۔ بہت اچھا، تم کتنے ہو؟ ہمیں معلوم نہیں۔ واقعتاً ان کو معلوم نہیں تھا کتنے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ پھر کیسے معلوم کریں؟ رسول اکرم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ روزانہ لوگوں کی غذا کے لیے کتنے اونٹ تم ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن 9، ایک دن 10۔ حضور نے فوراً استنباط کیا کہ ان کی تعداد 900 اور 1000 کے مابین ہونی چاہیے، کیونکہ ایک اونٹ 100 آدمیوں کے لیے ایک دن بھر کی غذا کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حقیقتاً ان کی تعداد 950 تھی، اس لیے ایک دن 9 اونٹ، ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ ان سے کچھ اور چیزیں پوچھیں کہ فوج میں کون کون لوگ موجود ہیں، فلاں سردار فلاں سردار۔ غالباً اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ فوج کی جنگ کے وقت کمانداری کون کرے گا، میمنہ میں کون ہوگا، میسرہ میں کون ہوگا، مختلف مقامات پر کون کون مکے والے ہوں گے، ان سب کے ناموں سے حضور واقف تھے کیونکہ وہ ہم وطن تھے۔ اس طرح کچھ معلومات ان قیدیوں سے حاصل کیے گئے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے۔ صبح کو، رات کو رسول اکرم کا جو طرز عمل رہا وہ یہ بتاتا ہے کہ پہلے تو کچھ دیر آرام فرمایا، پھر بہت تڑکے بہت سویرے اپنی چھوٹی سی فوج جس میں 312 آدمی تھے اس کی تقسیم کی اور کہا کہ یہ فوج کے مقدمے میں رہے، یعنی سامنے کے حصے میں یہ دائیں ہاتھ پر میمنہ، یہ بائیں ہاتھ پر میسرہ، اور یہ قلب اور یہ ساقہ جو 5 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی اس میں تقسیم کیا۔ ہر ایک کے افسر مقرر کیے، اس کا سردار فلاں ہوگا، اس کا سردار فلاں ہوگا، یہ انصاری یا یہ مہاجر وغیرہ۔ اور اس کے بعد کچھ تفصیلیں اور ملتی ہیں جو دنیاوی نقطہ نظر سے آئندہ آنے والے سپہ سالاروں اور بادشاہوں کے لیے نمونہ بننے کے لیے، نبی ہونے کے باوجود، خدا کی حفاظت کا یقین ہونے کے باوجود انتظامی طور پر یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ایک جھونپڑا تعمیر کیا جاتا ہے تاکہ جنگ کے وقت رسول اللہ اس جھونپڑے کے اندر رہ کر مشاہدہ کرتے رہیں اور حسب ضرورت فوج کو بڑھائیں، ہٹائیں، اور دشمن کے کس حصے پر کمزوری دے کر حملہ کیا جائے، کس حصے پر مسلمانوں کی کمزوری دے کر وہاں کمک بھیجی جائے وغیرہ، اس کو آپ دیکھ سکیں اور یہ دیکھتے وقت مقام کھلا نہ ہو کہ دشمن کی تیریں آپ کو لگیں گی۔ اس لیے جھونپڑا سا تعمیر کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر رہ کر دشمن کی تیروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ کام انجام دے سکیں جس کی ضرورت تھی۔ خدا نخواستہ جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو تو رسول اللہ ان تیز رفتار اونٹنیوں پر سوار ہو کر فوراً مدینہ منورہ چلے جائیں اور نعوذ باللہ آپ کو شہادت کی ضرورت پیش نہ آئے، آپ شہید نہ ہو جائیں۔ تو یہ بتاتا ہے کس قدر فراست کے ساتھ جنگ کا آپ انتظام فرماتے رہے۔ مسلمانوں کے 312 آدمی اور دشمن کے 950 آدمی۔ مسلمانوں کی پوری فوج میں شاید 2 گھوڑے ہیں، دشمن کے پاس 100 سے زیادہ گھوڑے ہیں۔
مسلمانوں کے پاس مثلاً 10 زرہ بختر ہیں، دشمن کے پاس 200 ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہر لحاظ سے وہ مسلمانوں کی فوج سے زیادہ طاقتور اور زیادہ قوی دشمن موجود تھا۔ اس انتظام کے بعد کہ کون سی فوج کس حصے میں رہے، رسول اکرم اس جھونپڑی ہی میں جو آپ کے لیے تعمیر کی گئی تھی خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا بھی ہمارے لیے اثر انداز ہے۔ وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا میں آئندہ تیری کوئی عبادت نہ ہو تو اس چھوٹے سے دستے کو جو تیری خاطر لڑ رہا ہے شکست دے۔ اس کے برخلاف اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس چھوٹے دستے کو اس بڑے دستے پر غلبہ عطا کر۔ اس کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں، فوج سے مخاطب ہوتے ہیں، اور یقیناً اس کے سامنے بھی یہی دہرایا گیا ہوگا کہ تم خدا کی خدائی کے اس وقت ساری دنیا میں واحد ذمہ دار ہو، اور انہیں جو بلبلہ دلوں میں پیدا ہو گیا کہ ہم ہی وہ واحد شخص ہیں جو اس وقت خدا کی خاطر لڑ رہے ہیں، باقی سب خدا کے دشمن ہیں، تو انہیں اس ولولے کے باعث ایک ایک آدمی کو ہزار آدمی کی قوت حاصل ہو جانی چاہیے، وہ جان پر کھیل جائے گا۔ آج کل کی فوجوں کی طرح سپاہیوں کو شراب پلا کر لڑائی پر آمادہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس جذبے کے ذریعے سے ان میں جوش بھر دیا جاتا ہے کہ تم ایک مقصد کے لیے جنگ کر رہے ہو، اور وہ مقصد دنیا کا سب سے بہتر، سب سے بڑا مقصد ہے۔ جنگ شروع ہوتی ہے، اس سے آپ واقف ہیں نتیجے سے کہ ان مٹھی بھر آدمیوں نے دشمن کو شکست دی، اور دشمن کے 70 آدمیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا، اور 70 یا اس سے زیادہ ہی آدمیوں کو گرفتار بھی کیا۔ میں اب ایک دوسرے پہلو پر جاتا ہوں قانون جنگ کے سلسلے میں، کہ دشمن کی مال غنیمت، دشمن سے لیے ہوئے مال غنیمت کو اور دشمن کے آدمیوں سے ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ رسول اکرم حسب معمول اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ تمہاری رائے میں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کا مشورہ یہ تھا، یا رسول اللہ، یہ ہمارے ازلی ابدی دشمن ہیں، انہوں نے اب تک بے وجہ گزشتہ 15-20 سال سے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اس کی قطعاً کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے۔ وہ ہمیں جانی نقصان بھی پہنچا چکے ہیں، ہمیں مالی نقصان بھی پہنچا چکے ہیں۔ میری رائے میں ان سب کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر اٹھ کر فرماتے ہیں، میری رائے میں یا رسول اللہ، انہیں قتل کرنے کی جگہ ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دینا چاہیے، کیونکہ اس میں شک نہیں یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسلام نہ لائیں، لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں باور کرنے کی کہ ان کے بعد ان کے بچے بھی مسلمان نہیں ہوں گے، اس لیے ان کو نیست و نابود کرنے کی جگہ ان کو زندہ رکھا جائے۔ اور ہمیں مالی ضرورت بہت ہے، کیوں نہیں ان سے ہم فدیہ لیں، اور فدیہ لینے کے ذریعے سے ہماری مالی تقویت ہو اور دشمن کی مالی حالت خراب ہو، اور اس طرح ہم اس جنگ سے یوں فائدہ اٹھائیں۔ رسول اکرم سے قبول فرما لیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جس پر رسول اللہ کو عتاب کیا جاتا ہے قرآن مجید میں، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر خدا نے پہلے ہی سے فیصلہ نہ کر رکھا ہوتا تو جو چیز تمہیں دی ہے اس کی بنا پر تمہیں سخت عذاب دیا جاتا۔ کیوں؟ میرے ذہن میں جو چیز آئی وہ یہ ہے کہ رسول اکرم مامور تھے پرانی شریعتوں پر عمل کرنے کے جب تک کہ ان کی ترمیم، تبدیل، تنسیخ کی کوئی نئی وحی رسول اللہ تک نہ آئے۔ اب تک مسلمانوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اس لیے قانون جنگ کے متعلق کوئی احکام بھی رسول اللہ تک نہیں پہنچے تھے، لہذا اس سے پہلے کے نبیوں کے احکام مثلاً بائبل، اس پر عمل کرنا رسول اللہ کا فریضہ تھا۔ اور بائبل میں صراحت ہے ایک سے زیادہ مرتبہ کہ اگر کوئی دشمن تمہارا مقابلہ کرے، تمہارے سے جنگ کرے اور تمہیں اس پر غلبہ حاصل ہو، فتح حاصل ہو، تو دشمن کے جتنے سانس لینے والے لوگ ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جانور بھی، ان سب کو قتل کر ڈالو، اور ان کا جو مال ہے وہ تم لے لو،
اور مال کے سلسلے میں کئی مقام پر بائبل میں ذکر ہے کہ وہ خدا کی چیز ہے، لہذا اس کو جلا دو، اس سے تم استفادہ نہ کرو۔ رسول اکرم نے بظاہر اس کی خلاف ورزی فرمائی اپنی رافت اور مرحمت کے باعث، اگرچہ کہ خدا کا حکم تھا کہ دشمن کو نابود کر دو، لیکن خدا ہی رسول اللہ کے متعلق فرماتا ہے رؤوف رحیم، آپ میں رافت اور رحمت ہے۔ اس کا تقاضا تھا کہ آپ دشمن کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آؤ۔ یہ خدا کو ازلی قانون کے تحت مناسب نظر نہیں آیا، جب تک کہ قانون میں تبدیلی نہ ہو میرا غلام میرے احکام کی خلاف ورزی کیسے کرے، لہذا تنبیہ کی جاتی ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، لیکن اس کے باوجود اسے روا رکھا گیا، خدا نے سزا نہیں دی، کیونکہ خدا ہی کہتا ہے میں پہلے ہی سے فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ پرانا قانون بدل دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس جنگ سے جو فائدہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ لاکھوں روپے مسلمانوں کو ملے، دشمن کے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے۔ کیوں؟ فدیہ اس زمانے میں ایک بہت گراں چیز تھی، 100 اونٹ۔ اگر اونٹ کی قیمت ہم فرض کیجئے کہ 40 درہم ہی قرار دیں، جو کم ترین قیمت تھی، عموماً 500 روپے کو بھی ایک اونٹ ملتا تھا، اور ہر شخص کو 100 اونٹ فدیے میں دینے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر رقم ان 70 قیدیوں سے مسلمانوں کو حاصل ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کے پاس روپیہ تھا، انہوں نے روپیے دیے، بعض لوگ تاجر تھے، مثلا اسلحہ بیچنے والا ایک شخص، اس نے کہا میں اس رقم کا کے معادل اسلحہ تمہیں دیتا ہوں، اسے قبول کیا گیا۔ بعض لوگ خود غریب تھے لیکن کہ دوستوں نے ان کی مدد کی اور چندہ کر کے ان کی رہائی کا انتظام کیا۔ بالآخر کچھ ایسے لوگ بھی رہے جو غریب تھے، ان کے دوست احباب بھی نہیں تھے مالدار جو ان کی مدد کریں، لیکن ان میں ایک خاص خوبی تھی، قابلیت تھی، وہ یہ کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہ نبی امی کی سنت کا، سیرت کا ایک عجیب و غریب حیرت انگیز واقعہ ہے کہ وہ ان قیدیوں کو جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں 100 اونٹ دینے کے لیے کی جگہ یہ کہتے ہیں کہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہ تمہارے لیے فدیہ ہوگا، تمہیں مفت رہا کر دیا جائے گا، جس سے علم کی ترقی کے لیے رسول اللہ کی خواہشوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، 1 یا 2، جنہیں نہ لکھنا پڑھنا آتا تھا، نہ مالدار تھے، نہ ان کے مالدار دوست تھے، تو بالآخر رسول اللہ طے فرماتے ہیں کہ ان سے صرف وعدہ لیا جائے کہ وہ آئندہ مسلمانوں سے جنگ نہ کریں گے، اور اس وعدے ہی پر اعتماد کر کے انہیں مفت رہا کر دیا جائے۔ ایسی بھی صورتیں پیش آئیں۔ ایک صورت یا 2 صورت ایسی بھی ہے کہ مسلمانوں کے کچھ قیدی کسی قبیلے میں تھے، اس کو رہائی دلانے کے لیے اس کے آدمی کو رہا کیا گیا تاکہ مسلمان کو رہا کیا جائے۔ غرض قانون جنگ کی بے شمار نظیریں اس پہلی جنگ بدر کے دوران میں ہمیں نظر آتی ہیں، جس پر مسلمانوں کا انٹرنیشنل لا مبنی ہو جاتا ہے۔ میں اس پر ختم کرتا ہوں جنگ بدر کے حالات کو۔ مکے والوں کو شکست ہوئی تھی، وہ مکہ واپس گئے لیکن مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں اتفاقاً شکست ہوئی ہے، لہذا ہمیں انتقام لینا چاہیے، لہذا ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے تقریباً 1 سال تک وہ مزید کئی لاکھ روپیہ خرچ کر کے ایسے سپاہیوں کو فراہم کرتے ہیں جو اجرت پر لڑتے ہوں۔ مرسنریز مختلف قبائل میں گئے، کہا کہ ہر شخص کو اتنی رقم دی جائے گی تاکہ وہ ہماری فوج میں بھرتی ہو اور جنگ کرنے والے ہیں، جہاں مال غنیمت بھی ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سال بھر کی تیاری کے بعد فوج مکے سے مدینے کی طرف آتی ہے، اس وقت ان کی تعداد تگنی ہے پہلے سے بھی۔ پہلی جنگ میں اگر 950 آدمی تھے تو اب 3000 آدمی ان کی فوج میں پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت ایسے لوگ، ایسے افراد جو ہتھیار اٹھا سکتے ہوں، زیادہ سے زیادہ 1000 پائے گئے شہر مدینہ کے اندر، اور ان میں سے 300
آخری وقت دغا دے کر کہنا چاہیے آپ کو چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ وہ کیا واقعہ پیش تھا؟ مدینہ منورہ میں اسلام سے پہلے ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول، جس کو مدینے والے بادشاہ بنانا چاہتے تھے، کم از کم ایک قبیلے کے لوگ۔ اس کے لیے تاج شہریاری تیار کرنے کے لیے سناروں کو فرمائش بھی دی جا چکی تھی۔ اتنے میں رسول اللہ مدینہ آتے ہیں اور اس کی بادشاہی کا مسئلہ داخل دفتر کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اسے دکھ ہوا ہوگا، وہ کبھی خوش دلی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مسلمان نہیں ہو سکا ہوگا۔ چنانچہ اسی شخص نے جنگ احد کے موقع پر، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، رسول اللہ سے کہا کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، مدینے کے باہر جا کر کھلے میدان میں دشمن سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابتداءً رسول اللہ کی بھی یہی رائے تھی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، بالآخر بظاہر اکثریت کی رائے سے، نوجوانوں کے اصرار پر رسول اللہ نے طے فرمایا کہ اچھا ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں گے۔ اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول کہتا ہے کہ یہ شخص بچوں کی بات تو مانتا ہے، مجھ جیسے عقل مند اور ماہر اور دیرینہ تجربہ کار کی بات نہیں مانتا، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنے گا، لہذا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس ہو جاتا ہے اور رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیتا۔ برس 700 آدمی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، دشمن کی 3000 فوج ہے۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ برسر موقع جو مختلف حل طلب مسئلے پیدا ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی فوج کہاں تھی، دشمن کی فوج کہاں تھی، کس ٹیلے کو، کس پہاڑی کو اور کس چشمے کو کس طرح استعمال کیا گیا وغیرہ، اس میں وقت لگے گا۔ میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس مقام پر مسلمان مقیم ہوئے وہ ایک محفوظ مقام تھا، جبل احد۔ احد نامی پہاڑی کے دامن میں ایک کمان کی طرح کا ایک میدان آتا ہے، جس کے اندر بھی آدمی تھوڑی دور جا سکتا ہے۔ وہ بہت محفوظ مقام ہے، بہت ہی تنگ راستے سے گزر کر اس وسیع میدان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اندرونی وسیع میدان میں مسلمان کیمپ کرتے ہیں اور جنگ کے لیے بیرونی دائرے کے اندر اور اس سے بھی نیچے آتے ہیں، کیونکہ دشمن ذرا دور ایک اور مقام پر ٹھہرا ہوا تھا۔ مقام ایسا ہے کہ مسلمان جس مقام پر لڑنے کے لیے صف بندی کرتے ہیں، وہاں ایک چوٹی ہے جس کو جبل الرمات کہتے ہیں، یعنی تیر اندازوں کی پہاڑی۔ فوجی نقطہ نظر سے وہ اہم سمجھی گئی کہ اس پر ہمارے آدمی معمور رہیں تاکہ دشمن ہمارے پیچھے سے ہم پر حملہ نہ کرے۔ 50 تیر انداز معمور کیے گئے اور ایک واحد سوار جو مسلمانوں کی فوج کا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر یا 2 آدمی، ان کو بھی معمور کیا گیا کہ تم بھی یہیں رہو، اگر دشمن کی سوارہ فوج اس طرف سے آئے تو تم سب مل کر اس کا مقابلہ کرنا۔ چنانچہ واقعتاً رسول اللہ کے اندازے کے مطابق دشمن نے جو پیدل فوج تھی اس کو تو بڑھایا اس احد کے سامنے کے وسیع میدان میں، اور سواروں کو خالد بن الولید اور ان کے قریبی رشتہ دار اکرمہ بن ابی جہل، ان دونوں کی سرداری میں جبل احد کے پیچھے سے تقریباً 10-12 میل کی چکر لگا کر مسلمانوں کے پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے معمور کیا۔ جنگ شروع ہو گئی اور ابتدائی دھاوے میں مسلمانوں کو فتح بھی ہوئی، دشمن بھاگنے لگے، ان کی عورتیں بھی بھاگنے لگیں۔ اس وقت سوارہ فوج پیچھے سے پہنچی، اس نے حملہ کیا اور تیر اندازوں نے اور مسلمانوں کی سوارہ فوج یعنی 2 سواروں نے ان کا مقابلہ بھی کیا اور انہیں پسپا بھی کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنگ مقام تھا۔ خالد بن ولید پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر حملہ کرتے ہیں، دوسری مرتبہ بھی پسپائی ہوتی ہے، اور اس اثناء میں جیسا کہ میں نے بھی بیان کیا دشمن کو شکست ہو چکی تھی، وہ بھاگ رہا تھا اور مسلمان سپاہی دشمن کو لوٹنے میں بھی مشغول ہوئے۔ اس وقت اس پہاڑی پر متعین تیر انداز سوچنے لگے کہ ہمیں یہاں اس وقت ٹھہرنا نہیں چاہیے، دشمن کو شکست ہو چکی ہے، اب کوئی ضرورت بھی نہیں کہ ہم یہاں رہیں، لہذا ہم بھی جائیں، ہم بھی لوٹ میں مشغول ہوں۔ حالانکہ رسول اکرم نے ان کو انتہائی صریح اور سخت الفاظ میں تاکید کی تھی
کہ اگر تم ہماری لاشوں پر گدھوں کو بھی آتے ہوئے دیکھو تو اس مقام سے نہ جانا. مگر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. ان کے سردار نے تو انہیں روکا مگر باقی سپاہی نہ مانے. خالد بن ولید دوبارہ حملہ کرتے ہیں. سردار اور اس کے ساتھ کے 8-10 آدمی وہ شہید ہو جاتے ہیں اور وہ اس چھوٹے سے تنگ مقام سے گزر کر مسلمانوں پر ان کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں. جب مسلمان مڑتے ہیں تو سامنے جو قریش کی فوج بھاگ رہی تھی اسے حیرت ہوئی، یہ کیا بات ہے، ہمارا تعاقب کرنے کی جگہ وہ منہ موڑ کر پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو اب وہ بھی حملہ کرتے ہیں. اس وقت مسلمان دو طرف کی آگ کے اندر گھر جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں. خود رسول اللہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں. بہت سے مسلمان بھاگتے ہیں. کوئی تو 3 دن کے فاصلے تک جا کر رکا. کچھ لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے. غرض یہ کہ مسلمانوں کو حالات یعنی صاف الفاظ میں کہ شکست ہو گئی. اس وقت کچھ خدائی تقدیر کا سابقہ پڑتا ہے. قریش کی فوج کے لیے اس فتح کے بعد مناسب یہ تھا کہ وہ فوراً مدینہ جاتا جہاں کوئی حفاظتی فوج نہیں تھی. شہر مدینہ کو لوٹ لیتا، عورتوں بچوں کو گرفتار یا قتل کر دیتا اور اس طرح اپنی اس فتح کو مکمل کرتا. مگر اس نے یہ نہیں کیا. کیوں؟ سوائے اس کی خدا کی مشیت کوئی اور جواب سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ فوج کا سردار انتہائی فریق ابو سفیان ہے جس نے اونٹ کی لیت سے معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان آئے ہوئے ہیں، جس کی طرف کسی کا ذہن بھی نہیں جا سکتا تھا. وہ میدان جنگ کا دورہ کرتا ہے، مسلمانوں کی لاشوں کو بھی دیکھتا ہے جس میں حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا بھی شہید ہو گئے تھے. ان کا پیٹ چیر کر ان کا کلیجہ اور ان کا جگر نکال کر ابو سفیان کی بیوی نے چبا ڈالا تھا، اس کو بھی وہ دیکھتا ہے. کہتا ہے میں نے اس کا حکم نہیں دیا لیکن میں اس سے روکتا بھی نہیں. وہ دل میں خوشی ہے کہ حضرت حمزہ جیسا بہادر سپاہی اب ختم ہو چکا ہے. پھر وہ ایک مقام پر دیکھتا ہے کہ 2-4 مسلمان ایک چوٹی پر پہاڑی کے موجود ہیں. وہ آواز دے کر چلا کر کہتا ہے تعریف ہو حبل بت کو جسے فتح ہوئی اور تمہیں شکست ہوئی. اس طرح کے وہ شیخی کے نعرے لگاتا ہے. شروع میں جب یہ آواز آئی اور حضرت عمر نے رسول اللہ سے کہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے تو آپ نے کہا جواب مت دو، کیونکہ اس نے پوچھا کیا محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا جواب مت دو. کیا ابو بکر زندہ ہے، کیا فلاں زندہ ہے. جب کوئی جواب نہیں ملا تو کہا الحمدللہ سب مر چکے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے تعریف ہو حبل کو. اس وقت حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، رسول اللہ سے پوچھے بغیر وہ جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن ہم سب زندہ ہیں، رسول اللہ بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی زندہ ہے، میں عمر بھی زندہ ہوں، فلاں فلاں. اس وقت ابو جہل ابو سفیان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس پہاڑی کے چھوٹے سے دستے کو جسے مشکل سے 8-10 آدمی ہوں گے چڑھ کر قتل کر دینا چاہیے. اس کے ساتھ ابو سفیان کے ساتھ فوج تھی، وہ نہیں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جنگ ایک ایسی چیز ہے جس میں آج تم کو کل ہم کو فتح ہوتی ہے. مجھے جو شکست ہوئی تھی بدر میں اس کا میں نے بدلہ لے لیا. میرا بیٹا حنظلہ مارا گیا تھا، آج ایک دوسرے حنظلہ کو جو بہت بڑے مسلمان مجاہد تھے، جو ابو عامر راہب کے عیسائی کے بیٹے لیکن نہایت راسخ العقیدہ مسلمان تھے، وہ بھی شہید ہو گئے تھے. حنظلہ کے بدلے میں حنظلہ کو قتل کر چکا ہوں، فلاں فلاں. یہ کہتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال تم سے اسی زمانے میں جنگ ہوگی. غرض یہ کہ ابو سفیان کس بنا پر اپنی فتح سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا سوائے اس کے کہ اس کی عقل ماری گئی ہو. اس نے کچھ نہیں کیا اور واپس ہو گیا. جب واپس ہونے لگا تو رسول اکرم اپنی عسکری فراست سے یہ سوچتے ہیں شاید یہ مدینہ جا رہے ہوں مدینہ کو لوٹنے کے لیے. کیا کرنا چاہیے؟ حفاظت کرنی چاہیے. کس طرح کرنی چاہیے؟ اولاً آپ 1 یا 2 سپاہیوں کو بھیجتے ہیں جاسوسی کے لیے. کہا کہ دیکھو یہ فوج مکے والوں کی کس طرح واپس جا رہی ہے، کیا مکہ جا رہی ہے یا مدینہ جا رہی ہے. اور کس طرح معلوم کریں؟ یہ دیکھو کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہیں
یا گھوڑوں کو کوتل میں لے کر اونٹوں پر سوار ہیں۔ گھوڑوں پر سوار ہیں تو معنی یہ ہے کہ کسی قریبی مسافت پر جا رہے ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں تو معنی ہے کسی دور دراز مقام کو جا رہے ہیں۔ چنانچہ سپاہیوں نے آ کر کہا کہ وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہیں، گھوڑے کوتل میں ساتھ ساتھ ہیں اونٹوں کے بازو، تو رسول اللہ کو اطمینان ہوا۔ پھر شہیدوں کو دفن کرنا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا وغیرہ ان چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں، لیکن عسکری فراست سے آپ پھر سوچتے ہیں شاید دشمن تھوڑی دور آگے جا کر پچھتائے پھر واپس آئے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اتفاق کے لیے انتظام کرنا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ اعلان فرماتے ہیں جو لوگ احد کی جنگ میں شریک تھے صرف وہی لوگ شہر سے نکلیں، کسی اور شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ کس بنا پر تھا؟ یہ ہمارے تجربہ کار فوجی افسر بیان کریں گے۔ شاید اس بنا پر کہ انہی لوگوں کو انتقام کا جذبہ زیادہ ہوگا، جو لوگ سابقہ فوج میں شریک نہیں تھے، سابقہ لڑائی میں، ان کے دل میں وہ جذبہ نہیں ہوگا۔ بہرحال رسول اکرم ان سپاہیوں کو لے کر، جن میں سے بہت سے زخمی بھی تھے، مدینے کے جنوب میں تقریباً 3 دن کی مسافت تک جاتے ہیں، دشمن کے پیچھے پیچھے، پھر کیمپ کرتے ہیں۔ واقعتاً ابو سفیان نے سوچا کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے اپنی فتح سے فائدہ نہیں اٹھایا، لہذا چاہیے کہ ہم مدینے کی طرف واپس جائیں۔ آنے لگا تو اسے بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ مدینے سے ایک نئی فوج لے کر ہمارے مقابلے کے لیے آ چکے ہیں۔ اسے ڈر ہوا، پہلے ہی لڑائی میں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے، اب کیا کریں گے؟ ممکن ہے اس میں فوج میں اور لوگوں کا بھی اضافہ ہو گیا ہو۔ تو ایک بہانے کے طور پر وہ ایک آدمی کو بھیجتا ہے اطلاع دینے کے لیے کہ ابو سفیان بہت بڑی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، لہذا تمہارے لیے بہتری یہی ہے کہ یہاں نہ رہو، واپس جاؤ۔ مگر اس کا اثر ظاہر ہے کہ مسلمانوں پر کچھ نہیں پڑا۔ مسلمانوں نے کہا کہ اللہ مالک ہے، ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ابو سفیان کو ہمت نہیں ہوئی کہ دوبارہ مدینے کی طرف آگے بڑھے، اور وہ مکہ واپس ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری لڑائی تھی۔ اس لڑائی میں دشمن کو کہنا چاہیے نہ فتح ہوئی نہ شکست، لیکن 2 پہلو قابل ذکر ہیں۔ پہلا پہلو یہ کہ مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی اس کو دوبارہ بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کے اولین فریضے میں سے تھا کہ مسلمانوں کی فوج جو ڈیمورلائز ہو گئی ہے، کیسے دوبارہ اس میں خود اعتمادی پیدا کی جائے اور مسلمانوں کی حالت کو سدھارا، بہتر بنایا جائے۔ ایک یہ چیز۔ دوسری طرف دشمن کی اس واپسی سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کو سوچا جائے اور ان کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان تفصیلوں میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ عرض کروں گا کہ کوئی 2 سال کے بعد مکے والے دوبارہ کوشش کرتے ہیں مسلمانوں سے جنگ کی۔ انہیں ہمت نہیں ہوئی کہ مدینے پر فوراً حملہ کریں۔ ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے انہیں ہمت ہوئی کہ مدینے پر حملہ کریں۔ وہ یہ کہ مکے والوں کی احد سے واپسی کے بعد مدینے کے اندر مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں 2 یہودی قبیلوں سے، جن میں سے بنی قینقاع اور دوسرے بنو النذیر تھے، اور بنو النذیر والے بہت مالدار بھی تھے۔ جب انہیں بالآخر مدینے سے نکلنا پڑا تو وہ جا کر بسے خیبر میں، مدینے کے شمال میں کوئی 5 دن کے راستے پر، اور اپنی دولت سے انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں، اپنا انتقام لیں، لیکن اپنی عقل مندی، فراست جو بھی کہیے یہودیوں کی، خود مقابلہ کرنے کے لیے کرائے کے ٹٹو جمع کریں۔ چنانچہ انہوں نے مکے والوں کو کہا کہ تم اگر مدینے پر حملہ کرو تو ہم تمہیں پوری مدد دیتے ہیں۔ اسی طرح مکے کے حلیف قبیلوں کو کہا کہ اگر تم آئندہ جنگ میں بھی مکے والوں کا ساتھ دے کر جنگ کے لیے نکلو تو ہم بھی تمہاری مالی مدد کریں گے۔ اپنے حلیف خیبر کے آس پاس کے جو عرب قبیلے تھے ان کو بھی رقمیں پیش کی، کہا کہ خیبر کی جو کھجوروں کی پیداوار ہوگی وہ پوری کی پوری تمہیں دے دی جائے گی، بشرطے کہ تم مدینے پر حملہ کرنے میں مکے والوں کا ساتھ دو۔ غرض یہ کہ 12,000 کی فوج نکلتی ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔
اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مختلف وسائل سے اس کی رسول اللہ کو اطلاع ہو گئی. میں پوری تفصیلوں میں جا نہیں سکتا. بہرحال رسول اکرم اب مدینے کے اندر، شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا طے فرماتے ہیں، اور سارے مدینے والے بھی اب کی دفعہ اصرار نہیں کرتے کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن روزانہ سخت سے سخت اور خطرناک سے خطرناک خبریں آ رہی تھیں، اور یہ معلوم ہوا کہ فلاں 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 دشمن قبیلے بھی آ رہے ہیں جنگ کے لیے. 12,000 کی تعداد. مسلمانوں کی فوج اس وقت 1500 سے زیادہ نہیں تھی. 12,000 آدمیوں سے مقابلہ کرنا تھا. ان کے پاس مالی وسائل بھی تھے. ان کے پشت پر خیبر کا بہت ہی مالدار علاقہ بھی تھا، یہودی بھی تھے. تو اس وقت مشورت میں رسول اللہ نے یہ معلوم کیا کہ ایران میں، یہ سلمان فارسی کا مشورہ تھا، ایران میں جب دشمن طاقتور ہو تو اپنے کیمپ کے اطراف خندق کھود لی جاتی ہے تاکہ غفلت کی حالت میں دشمن اس کو عبور کر کے ہمیں دن یا رات کے کسی وقت بھی ہم پر چھاپا نہ ڈالے. کہاں خندق کھودنی چاہیے؟ واقعی وغیرہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم ایک دن گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، 2-4 مدینے کے لوگوں کو بھی ساتھ لیتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں گھوڑ سوار، اور شہر کے اطراف کی چکر لگاتے ہیں، اور معلوم کیا کہ کس مقام پر شہر کی مدافعت کمزور ہے، کس مقام پر ان کو قدرتی سہولتیں حاصل ہیں، اور طے کیا کہ کس مقام سے کس مقام تک خندق کھودنی چاہیے. اور پھر تن من دھن سے سارے مسلمان سپاہی اس کام میں لگ جاتے ہیں، اور رسول اللہ کی انجینئرنگ کی مہارت وہاں کام آتی ہے. بتاتے ہیں کہ کس جگہ خندق کھودنی چاہیے، اور واقعتاً اتنی بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں آج بھی کوئی بڑے سے بڑا جنرل مدینے میں اس مقام پر اس سے بہتر کسی اور جگہ کا انتخاب نہیں کر سکے گا. بہت کم وقت ملا، اس کے باوجود دشمن کے آنے تک یہ خندق کھود دی گئی. یہ خندق کیا تھی؟ کچھ تفصیلیں مجھے ملی. لکھا ہے کہ اتنی چوڑی تھی کہ تیزی سے دوڑنے والا گھوڑا بھی اس کو پھلانگ کر عبور نہ کر سکے، اور گہرائی اتنی تھی کہ اس کے اندر کوئی آدمی ہو تو وہ خود اس کو عبور نہ کر سکے. یعنی کافی گہرائی، 2 گز 3 گز میں مجھے یاد نہیں کتنی تھی. اس انتظام سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ دشمن آ پہنچا، اور اس کے لیے یہ نئی چیز تھی. مکے والوں کو اور ان بدویوں کو کبھی خندق کی جنگ کا سابقہ پڑا نہیں تھا. اب وہ اس کے مقابلے کے لیے مجبور ہوتے ہیں تو سوائے اس کے کہ دور سے تیر چلائیں، اور ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا. یہ خندق جس مقام پر تھی وہاں درمیان میں کچھ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی چوٹیاں. تو خندق چوٹی تک آتی ہے، پھر تھوڑا سا حصہ خشکی کا یعنی بغیر خندق کا رہ جاتا ہے، پھر دوبارہ خندق چھوٹتی ہے. اس طرح 2 مقاموں پر مجھے ایسا نظر آیا کہ وہاں خندق نہیں کھودی گئی ہوگی، اور ان چوٹیوں پر مسلمان سپاہی متعین رہتے تھے، دشمن کو دیکھتے تھے. ایک دن لکھا ہے کہ دشمن کا ایک سوار بہت تیزی سے آیا اور خندق کو عبور کر کے اندر آ گیا مسلمانوں کے کیمپ میں. غالباً ایسے ہی کسی مقام پر ہوگا کہ جس مقام پر ایک پہاڑ کی چوٹی تھی وہاں خندق نہیں تھی، تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتا ہوا اندر پھلانگ کر آ گیا، مگر وہ تنے تنہا تھا. مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا اور اس کو بھاگ جانے پر مجبور کیا. وہ واپسی میں کوشش کرتا ہے کہ اس کا گھوڑا پھلانگ مار کر عبور کرے، اس میں کامیاب نہیں ہوتا. قانون جنگ کی ایک نئی چیز، رسول اکرم کی انسانیت پروری کی ایک نئی مثال آپ کو ہمیں ملتی ہے. وہ فوج کا ایک بہت ہی دشمن کی فوج کا ایک بہت ہی ممتاز افسر تھا. چنانچہ وہ رسول اللہ کے پاس پیام بھیجتے ہیں کہ اس کی لاش ہمیں واپس دے دو تو ہم تم کو خون بہا 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہیں. رسول اللہ نے فرمایا مفت لے جاؤ، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں. اس سے یقیناً دشمن کے دل پر اچھا اثر پڑا ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ بعد میں ایسی ہی تدبیروں سے رسول اکرم دشمن کو نابود کرنے کی جگہ اس کو مسلمان ہونے کے لیے آمادہ کرتے ہیں.
غرض یہ ہے کہ خندق کی جنگ کا سلسلہ کئی ہفتوں تک جاری رہا. قریش کے پاس کا آذوقہ ختم ہو گیا. انہوں نے خیبر سے کچھ چیزیں منگوائیں، وہ پہنچی. مسلمانوں کے دستے ہر وقت چوکنے رہتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ ایسی آنے والی مدد کو روک لیا، چھین لیا اور قریش کو اس آخری مدد سے جو مل رہی تھی محروم کر دیا. آخر موسم کی خرابی کی وجہ سے قریش دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس لڑائی کو ختم کر کے مکہ واپس ہو جائیں. ہمارے مورخ عام طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے، کیونکہ بہت شدید سردی ہو گئی تھی، ہوا اتنی تیز اور تند چل رہی تھی کہ قریشی فوج کے جو ڈیرے تھے وہ گر گر پڑ رہے تھے. ان حالات میں ابو سفیان نے طے کیا کہ اب ہمیں واپس ہونا چاہیے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ واپسی محض موسم کی خرابی سے نہیں تھی، بلکہ ایک اور وجہ سے تھی. یہ جنگ ہوئی شوال کے مہینے میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے حرام مہینے اشہر حرم کا تصور تھا، جس میں وہ جنگ کو ناجائز سمجھتے تھے. اور ان میں سے پہلا مہینہ ہے ذی القعدہ، دوسرا مہینہ ہے ذی الحجہ، تیسرا مہینہ ہے محرم اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا. تو حرام مہینے کا آغاز ہو رہا تھا شوال کی آخری تاریخوں میں. ابو سفیان اگر وہیں رہتا تو مکہ آنے والے بیرونی مسافروں سے جو منفعت حاصل ہوتی ہے مقامی لوگوں کو، جو آج بھی ہوتی ہے کہ اجنبی لوگ مکے والوں کے گھروں میں رہتے ہیں، مکے والوں سے تعلقات کی بنا پر مکے والوں کی چیزیں خریدتے ہیں، مکے کے باشندوں کو منفعت ہوتی ہے. تو حج کے زمانے کی جو معاشی اقتصادی نقطہ نظر سے آمدنی ہوتی ہے اس سے محروم نہ ہونا چاہیے. ایک یہ، اور دوسرے سپرسٹیشن بھی کہ حرام مہینوں میں جنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ دونوں وجوہ زیادہ مؤثر ہوں گے بنسبت محض موسم کی خرابی کے. جو بھی ہو، آخری دنوں میں قریشیوں نے ایک تدبیر اور سوچی. اس میں غالباً انہیں مشورہ ملا خیبر کے یہودیوں کا. چنانچہ جب خیبر کے یہودیوں کو معلوم ہوا کہ باوجود 12,000 کی فوج کے، باوجود ایک مہینوں کی جنگوں کے قریشی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کا سردار مدینہ آیا چھپ کر، صورتحال معلوم کی اور دیکھا کہ ایک صورت ممکن ہے مسلمانوں کو شکست دینے کی. وہ یہ کہ شہر مدینہ کے اندر ابھی یہودیوں کا ایک اور قبیلہ بستا ہے، بنو قریظہ. مسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہیں، اور یہ لوگ اگر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کریں، عین اس وقت جب سامنے سے قریشی اور ان کے ساتھی جنگ کر رہے ہیں، تو مسلمان دو دشمنوں کے ہاتھوں میں گر جائیں گے اور انہیں شکست ہو سکے گی. یہ سردار بنو نذیر کا ان یہودیوں کے پاس، بنو قریظہ کے پاس جا کر ان کو آمادہ کرتا ہے کہ تم جنگ کرو. اس کی اطلاع رسول اللہ کو ہو گئی، اور اس وقت آپ نے اپنی عسکری فراست اور سیاسی فراست سے اس کے توڑنے کی کوشش کی. چنانچہ ایک شخص کا انتخاب کیا جو اب تک غیر مسلم تھا. سب لوگ جانتے تھے کہ وہ مشرکین عرب میں سے ہے. اسی زمانے میں وہ مسلمان ہوا تھا اور ابھی اس کے اسلام لانے کی خبر نہیں پھیلی تھی. اس کو رسول اللہ نے مامور کیا ایک سیاسی مشن پر. چنانچہ وہ پہلے بنی قریظہ کے ہاں جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اگر قریش کے لوگ آ کر تم سے مطالبہ کریں کہ تم بھی حملہ کرو، تو اس کا اطمینان کر لو کہ اس لڑائی کے بعد قریشی تمہیں چھوڑ کر نہیں چلے جائیں گے، کیونکہ اگر مکے والے واپس ہو گئے، تم تنہا رہ جاؤ، تو پھر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تم تنہا مقابلہ نہیں کر سکو گے. اور یہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے کہ قریشی نہیں جائیں گے، تم ان سے کچھ یرغمال کا مطالبہ کرو. چند آدمی اپنے سرداروں میں سے ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہمیں اطمینان رہے کہ تم ہمیں چھوڑ کر دغا دے کر آخری وقت واپس نہیں چلے جاؤ گے. کہا ہاں بات تو تم ٹھیک کہتے ہو. پھر وہ شخص قریش کے کیمپ میں جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں معلوم ہے میں تمہارا دوست ہوں، فلاں ہوں،
مجھے اطلاع ملی ہے کہ بنی قریظہ کے یہودیوں میں اور محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم ساز باز ہو گئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ قریشی سرداروں کو حاصل کریں اور محمد کے سپرد کر دیں. احتیاط کرنا، اپنے آدمی بنی قریظہ کو نہیں دینا. پھر اس کے بعد وہ مسلمانوں کے کیمپ میں آ کر وہاں خبریں پھیلاتا ہے. میں نے سنا ہے کہ بنی قریظہ کے لوگ یوں کرنے والے ہیں اور یوں کرنے والے ہیں، کہ وہ قریش کے یرغمالوں کو لے کر رسول اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں. یہ خبر پھیلی. ایک شخص دوڑتا ہوا رسول اللہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے. تو رسول اللہ نے ایک بہت ہی ڈپلومیٹک انداز میں کہنا چاہیے جواب دیا، لعلنا امرناہم بذالک، شاید ہم ہی نے ان کو ایسا حکم دیا ہو بنی قریظہ کو. وہاں قریش کا ایک جاسوس بھی موجود تھا. وہ دوڑا ہوا جاتا ہے اور ابو سفیان کو اطلاع دیتا ہے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کہا ہے کہ شاید ہم ہی نے بنی قریظہ کو ایسا حکم دیا. اس طرح آپس میں پھوٹ پیدا ہو گئی. جب قریش کا وفد بنی قریظہ کے پاس پہنچا تو اس نے 2 مطالبے کیے. ایک تو یہ کہ اپنے یرغمال ہمیں دو، دوسرا مطالبہ یہ کہ سنیچر کے دن جنگ نہ ہو، کیونکہ سنیچر کے دن یہودی مذہب میں جنگ کرنی حرام ہے. یہودی نے کہا کہ یہ سنیچر کے دن جنگ ہمارے لیے ناممکن ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہارے یرغمال ہمیں ملنے چاہیے ورنہ ہمیں اطمینان نہیں ہوگا. غرض یہ کہ دونوں میں پھوٹ پڑ گئی اور اس طرح سیاسی ذرائع سے اس حملے کا سدباب کر دیا گیا جو مسلمانوں پر آخری دن غفلت کی حالت میں مدینے کے جنوب سے بھی مدینے کے شمال سے بھی ہونے والا تھا. اور اس طرح قریش کی فوج اور اس کے ساتھی ناکام ہو کر مدینے سے واپس جاتے ہیں. اور اس وقت رسول اللہ فرماتے ہیں یہ قریش کی آخری انیشیٹو تھی، اب آئندہ انیشیٹو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ہی فیصلہ کیا کریں گے کہ جنگ کب ہو، جنگ کب ختم ہو. یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے. اس کے بعد میں آپ سے فتح مکہ کے حالات بیان کروں گا نماز کے بعد اگر آپ اجازت دیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ کی عسکری قیادت کس قدر اثر انگیز اور غیر معمولی تھی کہ بغیر ایک قطرہ خون بہانے کے ایک دشمن اور نہایت طاقتور شہر مکہ پر مسلمان قبضہ کر لیتے ہیں. اور یہی نہیں، وہ مکہ باوجود مفتوح ہونے کے، باوجود زور سے مسلمانوں کے ماتحت بن جانے کے، خلوص دل کے ساتھ مسلمان ہو جاتا ہے اور ایسا مسلمان ہوتا ہے کہ پھر اس میں کبھی تذبذب نہ ہو. اس پر میں اس کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد میں اسے جاری رکھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم و مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی تقریر کا جو مابقی حصہ ہے اس کی تکمیل کی کوشش کرتا ہوں. ابھی ہم نے دیکھا کہ مکے والوں نے ابتدائی 2 شکستوں کے بعد یہودیوں اور دیگر لوگوں کی ترغیب دینے پر دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہوئے جنگ خندق میں، اور اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی. وہ محاصرہ اٹھا کر واپس ہو گئے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش بینی فرما لی، جیسا کہ ایک حدیث میں صراحت سے ذکر ہے کہ اب دشمن انیشیٹو نہیں لے گا بلکہ انیشیٹو ہم لیں گے. اس کی کیا معنی تھے؟ رسول اکرم نے خیال فرمایا کہ اب مکے والوں کو جرأت نہیں ہوگی کہ پھر مدینے پر چڑھ دوڑیں. اس لیے ضرورت ہے کہ اس وقت جو سکون اور جو وقفہ ہمیں ملا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اس وقت وہ تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں جن کا تعلق براہ راست فوج سے نہیں ہے، جنگ سے نہیں ہے، لیکن جن کا اثر فوجی کارروائیوں پر پڑتا ہے. چنانچہ اس زمانے میں ایک قحط نمودار ہوا عرب میں، جس سے مکے والے بے انتہا متاثر ہو گئے. یعنی مکے میں چونکہ زراعت نہیں ہوتی، انہیں باہر سے درآمد کرنی پڑتی تھی، اور جن مقاموں میں سے درآمد ہوتی تھی وہاں بھی قحط کے آثار نمودار تھے، اور وہ بھی ان کو سامان مہیا نہیں کر سکتے تھے.
اس زمانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا جس کا میں ذکر کرتا ہوں، جس کا اثر پڑتا ہے فوجی نقطہ نظر سے۔ وہ یہ کہ اس زمانے میں نجد ایک واحد علاقہ تھا جہاں کی پیداوار بچ گئی تھی قحط سالی سے، اور وہاں سے غلہ برآمد ہو سکتا تھا مکے کو۔ ایک دن مسلمانوں کی ایک فوجی دستہ، فوجی ٹولی کسی مقام پر تھی، اور انہوں نے ایک شخص کو مشتبہ حالات میں دیکھ کر گرفتار کیا اور اسے مدینہ لے آئے۔ اس کو رسول اللہ شخصاً پہچانتے تھے کہ وہ نجد کا ایک بہت بڑا سردار ہے، سمامہ ابن اسال اس کا نام۔ ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے وہ مکہ آیا تھا، اور رسول اللہ نے حسب عادت اس کو بھی تبلیغ اسلام کی تھی، تو اس نے دھمکی دی تھی، اے محمد چپ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ کچھ اس طرح کے واقعات پیش آ چکے تھے، اور اب وہی شخص گرفتار ہو کر مدینہ لایا جاتا ہے۔ حسب معمول اسے قتل کرنا، اس سے انتقام لینا، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ رسول اللہ اس سے کہتے ہیں کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو اپنی بے دینی کو، بت پرستی کو، اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے مخلوقوں کو چھوڑ کر تیرے بنانے والے خدا کی عبادت نہیں کرے گا؟ اس کا جواب دلچسپ ہے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے فدیہ مال کی ضرورت ہے تو مانگ، جتنا کہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں مالدار آدمی ہوں۔ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں ذو دم ہوں، ایک عربی لفظ جس کے لفظی معنی ہیں خون والا۔ بظاہر اس کے معنی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ میں قتل کیے جانے کا مستحق ہوں، میں خون بہا چکا ہوں۔ غالباً کسی مسلمان کو اس نے قتل کیا تھا، اور اب وہ سمجھتا ہے کہ میں قصاص کا مستحق ہوں، چاہے تو مجھے قتل کیا جا سکتا ہے۔ مگر پہلا جواب اس کا یہی تھا کہ جتنا فدیہ مانگتے ہو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر گفتگو ختم ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کو مسجد میں ایک ستون پر رسیوں سے باندھ ڈالو، تاکہ دن بھر وہ ہمیں دیکھے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری نماز کو اور ہماری عام زندگی کو۔ اسے کھلایا پلایا بھی جاتا تھا، چنانچہ لکھا ہے کہ وہ ایک آدمی 10 آدمیوں کے برابر خوراک کھاتا تھا، مگر اسے دیا جاتا تھا، اسے بھوکا نہیں مارا گیا۔ اور اسے انسانی ضرورتوں کے لیے بھی یقیناً کھولا جاتا ہوگا، وہ جائے نکلے پھر اسے واپس لا کر باندھ دے۔ ہر نماز کے وقت رسول اللہ اس کے پاس سے گزرتے اور اسے کہتے اسلام لا۔ وہ ہمیشہ یہی جواب دیتا، اگر فدیہ مانگتے ہو تو مانگو، جتنا کہو میں دینے تیار ہوں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں خون والا شخص ہوں۔ کئی دن اس طرح گزر گئے۔ آخر اسی طرح کے ایک جواب کو دوبارہ سے 10ویں بار یا 20ویں بار سن کر رسول اللہ اسے فرماتے ہیں، جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ اس کے لیے غیر متوقع چیز تھی۔ جو چیز اس کو تلوار کے زور سے اس کو رام نہ کر سکی، اس لطف اور مہربانی نے اس کو پگھلا دیا۔ مسجد سے نکلتا ہے، قریب ہی ایک کنویں پر جا کر غسل کرتا ہے، اور واپس دوبارہ مسجد کے اندر آ کر، بجائے اپنے وطن کو جانے کے دوبارہ مسجد کے اندر آ کر رسول اللہ کے سامنے کہتا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اور یہ جملہ بھی اضافہ کرتا ہے، اب سے چند منٹ پہلے تک دنیا کا وہ شخص جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا وہ تم تھے، لیکن اب دنیا کا وہ شخص جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ تم ہی ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں اس سلسلے میں اس واقعے کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، فوجی نقطہ نظر سے جو واقعہ پیش آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ملک سے مکے والوں کو غلے کی برآمد ہوتی ہے، خدا کی قسم جب تک آپ مجھے اس سے نہ روکیں، اب ایک دانہ بھی غلے کا نجد سے مکہ نہیں بھیجا جائے گا۔ اس سے مکے کی معاشی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔
آخر مکے والے مجبور ہوئے کہ بہت ہی اپنے دل میں ذلت محسوس کرتے ہوئے ادب کے ساتھ مدینے کو ایک وفد بھیجیں اور التجا کریں، اے محمد تم ہمیشہ نیکی اور مہربانی اور لطف کی تعلیم دیتے رہے ہو، اب اپنے ہم شہریوں ہم وطنوں پر بھی رحم کرو، ہم بھوک کے مارے مرے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ فوراً ثمامہ ابن اسال کو ایک خط بھجواتے ہیں کہ وہ بندش جو غلہ بھیجنے کی تھی وہ اٹھا لی جائے۔ اس کا اثر مکے والوں کے دل پر پڑنا چاہیے، جو رسول اللہ کا مقصد تھا کہ ان کو اسلام کی طرف مائل کریں۔ اس کے بعد اسی پر اکتفا نہیں کی جاتی ہے، ایک اور کام، مدینے سے 500 اشرفیاں جو ایک بڑی رقم تھی، جو آج بھی بڑی رقم سمجھی جا سکتی ہے، مکے کو بھیجتے ہیں وہاں کے فقراء اور غرباء کی امداد کے لیے، کہ قحط کے زمانے میں سامان کی غلے کی قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، غریب لوگ بس میں اپنے نہیں پاتے کہ کچھ چیز خرید سکیں، تو 500 اشرفیاں مکے کے سردار ابو سفیان کو بھیجتے ہیں کہ غرباء کی امداد کے لیے میں بھیج رہا ہوں۔ وہ بھن آتا ہے، اس کے الفاظ جو تاریخ میں لکھے ہیں وہ یہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ورغلانے، مگر بہرحال اس کو بھی جرأت نہیں ہوتی کہ رقم کو واپس کرے۔ بہرحال ان مختلف چیزوں کو اور بھی ایسے واقعات پیش آئے، اس کا مجموعی اثر مکے والوں پر یہ پڑا کہ وہ اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو اپنا دشمن کی جگہ ایک مخفی انداز میں اسے فخر ہی کرنے لگے۔ ہمارے شہر کا آدمی اب بادشاہ بن رہا ہے، طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی اس کے اظہار کی انہیں جرأت نہیں تھی، بعد میں اس کا کھلم کھلا اظہار بھی کریں گے، لیکن یہ تھی اسلام کی طرف میلان کی فطری اور اندرونی کیفیت، اور اس طرح مکے والوں کا اگر مسلمانوں پر حملہ کریں تو اسپونٹینیس ریزسٹنس، اس کا کوئی امکان نہ ہو۔ مکے والے کہیں ہم اس سے کیوں مقابلہ کریں، وہ تو ہمیں مصیبت کے وقت مدد دیتا ہے، ہم اس سے کیوں جنگ کریں۔ ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے برخلاف، کیونکہ اس وقت تک جب کبھی کسی مقام پر آپ جاتے جنگ کے لیے تو اسے مخفی رکھتے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے، اس وقت کھلم کھلا اعلان آپ اعلان فرماتے ہیں، ہر جگہ اس کی اطلاع بھجواتے ہیں کہ میں حج کو جا رہا ہوں، مکہ جا رہا ہوں، البتہ حج کو نہیں، عمرے کے لیے، کہ حج سے 1 مہینہ پہلے وہاں جاؤں تاکہ کوئی اور دشواریاں وہاں پیدا نہ ہوں۔ راستے میں اطلاع ملی کہ قریش کا ایک حلیف قبیلہ احابیش وہ جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ مکہ جا کر مکے والوں کا ساتھ دے، اور اگر آن حضرت مکے پر حملہ کریں تو وہ اپنے حلیف مکیوں کی مدد کرے۔ یہ اطلاع کو راستے ہی میں مل گئی۔ رسول اکرم فوراً اپنی فوجی کمیٹی، مشاورتی کمیٹی کو طلب فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم پہلے اس قبیلے پر حملہ کریں، اسے لوٹیں، اسے شکست دیں، اسے نیست و نابود کر دیں، تاکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے مکہ وہ اس مدد سے استفادہ نہ کرنے پائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم حج کا اعلان کر کے نکلے ہیں، لہذا ہمیں نہیں چاہیے کہ حج کے برخلاف کوئی کام کریں، جنگ کریں، خدا ہماری مدد کرے گا، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اس رائے کو رسول اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مکے کا جو جغرافی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جدے سے تھوڑی دور تک کھلے میدان ہیں، اس کے بعد بلند پہاڑ اور تنگ درے، پہاڑوں کے درمیان کے راستے یہ وہاں پائے جاتے ہیں مکے تک، مکے سے آگے تک۔ اس مقام پر جہاں یہ فوجی نقطہ نظر سے اہم قدرتی دشواریاں شروع ہو رہی تھیں، اس مقام کا نام ہے حدیبیہ، اور اسے آج کل شمیسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچے تھے کہ مکے والے یہ سن کر کہ رسول اللہ فوج لے کر آ رہے ہیں، لہذا وہ مقابلے کے لیے آتے ہیں، حدیبیہ پر پہنچتے ہیں۔
ایک چھوٹی چیز ابھی یاد آئی مجھے، فوجی نقطۂ نظر سے دلچسپ ہے۔ جب مدینے سے رسول اللہ نکلے اور مقصد تھا کہ عمرہ کریں، تو سپاہیوں سے کہا کہ کوئی شخص ساتھ ہتھیار نہ لے، بجز اس ہتھیار کے کہ حالت امن میں بھی ہر شخص اپنے ساتھ لیتا ہے، یعنی ایک تلوار۔ وہ جنگ کے لیے نہیں ہوتی، وہ ایک قدرتی حفاظتی تدبیر ہے کہ ہر شخص کے پاس اس کی تلوار رہے۔ تھوڑی دور پہنچنے کے بعد رسول اللہ نے صاحب سے مشورہ فرمایا، ہم جا رہے ہیں دشمن کے ملک کو، ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے، لیکن اگر دشمن آغاز کرے تو کیا ہوگا؟ آخر مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ مدینے سے فوجی ساز و سامان کا ذخیرہ منگوا لیا جائے، وہ بند رہے فوج میں ہمراہ، ضرورت پر اسے کام لیا جائے گا ورنہ وہ بند رہے گا۔ بہرحال حدیبیہ پہنچتے ہیں اور اپنا ایک سفیر مسلمان مکہ بھیجتے ہیں، لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے، تمہارے شہری مندر کا احترام کرنے کے لیے، یعنی کعبہ ہم آ رہے ہیں۔ اس وقت تک کہنا چاہیے کہ کعبہ مسلمانوں کا کعبہ نہیں تھا، بت پرستی کا مرکز تھا۔ حضرت عثمان اس کام کے لیے بھیجے گئے۔ ایک چھوٹی سی چیز میں عرض کروں کہ اولاً رسول اللہ نے حضرت عمر کو بھیجنا چاہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا میں نے کل کے یا اس سے پہلے کے لیکچر میں کہا تھا کہ مکے میں شہری مملکت کا دستور یہ تھا کہ ہر کام کے لیے ایک عہدیدار ہو، ایک عدالت کا وزیر، ایک فلاں کا وزیر۔ حضرت عمر تھے مکے میں سفارت کے کام انجام دینے والے، یعنی وزیر خارجہ۔ تو رسول اللہ کا تصور یہ نظر آتا ہے کہ مکہ میرا ہی ملک ہے اور میں ایک حکومت قائم کرتا ہوں جو مکے میں نہیں ہے، لیکن دے یورے وہ مکے کی حکومت ہے، لہذا مکے کے جو وزیر بھی مسلمان ہو چکے تھے ان کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا جائے۔ اس لحاظ سے حضرت عمر رسول اللہ کے وزیر خارجہ رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وزیر خارجہ کو بھیجا جائے بطور سفیر کے مکے سے گفت و شنید کرنے کے لیے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ مکے والے میرے جان کے دشمن ہیں، خوف ہے کہ میں وہاں جاؤں تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، کیونکہ میں ان کا سب سے سخت دشمن رہا ہوں جب سے مسلمان ہوا ہوں۔ حضرت عثمان کو بھیجا جائے کیونکہ بنی امیہ کے لوگ اب تک مکے ہی میں ہیں، مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہ بنی امیہ کے آدمی ہیں، غالباً ان کے ساتھ نسبتاً زیادہ نرم سلوک ہوگا۔ یہ رائے حضور کو پسند آتی ہے تو عثمان کو بھیجتے ہیں، لیکن انہیں وہاں قید کر دیا جاتا ہے اور خبر پھیلتی ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ اطلاع مسلمانوں کے کیمپ میں آتی ہے تو رسول اللہ اس وقت مجبور ہو کر جنگ کا انتظام فرماتے ہیں اور سارے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ آئے تو تھے ہم حج کے لیے، عمرے کے لیے، لیکن دشمن نے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا ہے، لہذا اس کا انتقام لینے کے لیے ہمیں جنگ کرنی پڑے گی، لہذا بیعت کرو کہ جان کے نکلنے تک، خون کا آخری خطرہ رہنے تک ہم دشمن سے جنگ کریں گے۔ یہ ہے بیعت رضوان۔ ایک درخت کے نیچے رسول اللہ نے سب لوگوں سے بیعت لی اور وہ درخت اتنا مقدس ہو گیا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ایک ذیلی بات ڈائگریشن کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد مسلمانوں میں وہ درخت بے حد مقدس بن گیا۔ اکثر لوگ جو بیمار ہوتے وہاں جا کے اس درخت کے سائے میں بیٹھتے اور تندرست ہو جاتے، کم از کم مشہور یہی ہوا۔ نتیجہ یہ تھا کہ بے شمار لوگ اس درخت کی تقریباً پوجا کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے، وہ درخت کو کاٹ کر غائب کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو دعا کرنی چاہیے اللہ سے، نہ کہ اللہ کی ایک مخلوق ایک درخت سے، چاہے وہ کتنا ہی مقدس درخت کیوں نہ ہو۔ یہ تھی اسلامی پالیسی کہ رسول اللہ کے آثار سے بھی، آثار مبارکہ سے بھی اگر اسلام کے اصول کی کبھی خلاف ورزی ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو اسے دور کر دیا جائے۔ بہرحال رسول اللہ بیعت لیتے ہیں سارے مسلمانوں سے جو فوج میں تھے کہ ہم دشمن سے جنگ کریں گے۔ اس کی اطلاع مکے کو ہوتی ہے، گھبراتے ہیں وہ پہلے ایک شخص کو بھیجتے ہیں
جو اہل مکہ کا نہیں تھا بلکہ اس قبیلے کا آدمی تھا جو ان کا مکے والوں کا حلیف تھا، جس کی طرف رسول اللہ جانا چاہتے تھے، اور جو مکہ پہنچ چکا تھا، اب مکے والوں کی طرف سے بطور سفیر کے مسلمانوں کے کیمپ میں آتا ہے۔ ایک اجڑ بدوی لیکن سپرسٹیشس بھی۔ چنانچہ رسول اللہ نے اپنی فوج کے لوگوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو وہ جانور بتاؤ جو ہم عمرے کے زمانے میں مکے میں قربانی کے لیے ساتھ لائے ہیں، تاکہ اسے دیکھ کر اسے یقین ہو جائے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ایک پرامن مقصد، دینی مقصد عمرہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں قربانی کے جانوروں کو مختلف ذرائع سے نمایاں کیا جاتا تھا۔ مثلا ان کے گلے میں جوتیوں وغیرہ کا ہار ڈالتے تھے، ان کے کانوں کو کچھ زخمی کر دیتے تھے کہ اس سے خون بہتا ہو، کچھ اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں پائی جاتی تھیں۔ اسے بعد میں اسلام نے بند کر دیا، لیکن اس وقت تک وہ رواج مسلمانوں میں بھی تھا، اور ایسے جانور جب اس شخص نے دیکھے تو بغیر کسی مزید گفتگو کے صرف یہ سن کر کہ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مکہ واپس جاتا ہے اور مکے والوں سے کہتا ہے کہ مسلمانوں سے جنگ نہ کرو ورنہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ وہ حج کے لیے آئے ہیں۔ تو اس دھمکی کا بھی اثر پڑا۔ بالآخر مکے والے ایک شخص کو روانہ کرتے ہیں جو رسول اللہ کا سالہ ہے، رسول اللہ کی بیوی حضرت سودا کا بہت قریبی رشتہ دار، چچا زاد بھائی۔ ایک عقل مند آدمی تھا، بہت سنجیدہ آدمی۔ وہ آتا ہے اور گفت و شنید کرتا ہے، اور بالآخر صلح کی شرطیں طے ہو جاتی ہیں۔ ان شرطوں کے طے ہونے کی وجہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شرطیں تھیں مسلمانوں کے لیے بظاہر خلاف۔ مثلا یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ 10 سال تک جو ہم میں صلح کی حالت رہے گی، اس اثنا میں اگر کوئی مدینے والا مسلمان اپنا ملک چھوڑ کر مکہ آئے، مکے میں پناہ گزین ہو جائے، تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی مکی شخص رسول اللہ کے پاس پہنچے اور ہم مطالبہ کریں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے ایکسٹریڈیشن کے طور پر ہمیں واپس کر دیں۔ اس طرح کی کچھ شرطیں تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ہتک، مسلمانوں کے لیے توہین اور ان کی کمزوری دکھانے والی چیزیں تھیں۔ اس کے باوجود اسے رسول اللہ قبول فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اولاً رسول اللہ کا ایک قول ہے، میں اس وقت یہاں جس غرض کے لیے آیا ہوں، وہ کیا غرض ہے وہ نہیں کہتے، جس غرض کے لیے آیا ہوں اس کے حصول کے لیے مکے والے مجھ سے جو بھی مانگیں گے وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اب طے کر کے آئے تھے کہ جو بھی شرطیں ہوں ان شرطوں کو قبول کیا جائے اور مکے والوں سے صلح کی جائے۔ ہمارے مشہور فقیہ سرخسی، شمس الائمہ سرخسی، اپنی 2 کتابوں میں ایک ایسی چیز کا ذکر کرتے ہیں جو نہ میں نے مسلمانوں کی فوجی کتابوں میں پڑھی نہ سیرت النبی کی کتابوں میں۔ فقہ کی ایک کتاب میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بظاہر جو دب کر صلح کی کیوں کی۔ وہ لکھتے ہیں، جغرافیے پر نظر ڈالو، مدینہ یہاں ہے، خیبر مدینے کے شمال میں ہے، مکہ مدینے کے جنوب میں ہے۔ مدینہ 2 دشمنوں کے مابین ہے، خیبر سے بھی مسلمانوں کی جنگ ہے، مکے سے بھی مسلمانوں کی جنگ ہے۔ فریض کمانڈر کی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں رسول اللہ نے طے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک فریق سے صلح کر لی جائے اور اس کو بچھڑا دیا جائے اس کی حلیف سے، اور دوسرا فریق جب تنہا ہو جائے گا تو اس سے ہم نبٹ سکیں گے۔ ان حالات میں آپ تشریف لاتے ہیں یہ طے کر کے کہ فریق مقابل جو بھی شرط مانگے اسے ہم منظور کریں۔ انتخاب کا سوال ہے، کیا خیبر والوں سے صلح کریں یا مکے والوں سے؟ داستان طویل ہے، خیبر والوں سے صلح کا کوئی امکان نہیں تھا۔ بنی نذیر کے یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا تھا، ان کی اولین شرط یہ ہوگی کہ ہمیں دوبارہ مدینہ آنے دیا جائے۔ وہ مالدار تھے، انہیں کچھ رقم پیش کی جائے تو ان کے لیے کوئی چارٹ اس میں تھی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے برخلاف مکے والے رسول اللہ کے اور مہاجرین مکہ کے قریبی رشتہ دار تھے، ہر ایک ان کا بھائی، بھتیجا، چچا، فلاں، سب رشتہ دار ہی تھے۔ اس لیے
ان رشتہ داروں کو بچانا زیادہ مناسب تھا بنسبت اس کے کہ یہودیوں کو بچا کر مکے والوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا جائے۔ اسی طرح مکے والے پہلے کی 3 جنگوں میں بدر، احد اور خندق میں شکستیں کھا کر بے بس ہو کر مجبور تھے، ان کی مالی حالت خراب ہو چکی تھی، ان کی تجارت کی کساد بازی تھی، لہذا وہ آسانی کے ساتھ مسلمانوں سے صلح کرنے پر آمادہ ہو سکتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ میں ان تفصیلوں میں جاؤں گا نہیں، بہرحال ان مختلف وجوہ سے مکے والے مسلمانوں سے صلح کرنے کے لیے دل سے آمادہ تھے۔ رسول اللہ کی وہ تدبیریں کہ ان کا دل موہ لیا جائے، ان کے قحط کے زمانے میں ان کی مدد کی جائے فلاں، ان سب وجوہ سے انہوں نے ایک شرط تو لگائی اپنی بڑائی دکھانے کے لیے، دنیا سے کہنے کے لیے کہ ہم نے دب کر صلح نہیں کی بلکہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم دب کر ہم سے صلح کی ہے۔ انہوں نے باقی سب شرطیں قبول کر لیں۔ ان شرطوں کا مطالعہ کیجئے تو اس میں ایک شرط نظر آتی ہے آدھی سطر میں، لا اسلال ولا اغلال۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ لفظی معنی یہ ہیں کہ نہ ہتھیار کو اس کے میان سے نکالا جائے گا اسلال، اور نہ اغلال یعنی دھوکہ بازی کی جائے گی، جس کے معنی یہ تھے کہ مکے والے اور مسلمان دونوں اب وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر حملہ اور جنگ نہیں کریں گے، ایک چیز، اور چھپ کر بھی اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں یہ وعدہ تھا مکے والوں کا کہ اگر مسلمانوں کی جنگ کسی تیسرے فریق سے ہو تو وہ غیر جانبدار رہیں، مسلمانوں کے خلاف غداری اور دغابازی نہ کریں۔ دوسرے الفاظ میں یہ مکے والوں کو خیبر والوں سے توڑ دینے کی شرط تھی، اور اس میں آپ کامیاب ہو گئے۔ اس شرط پر آپ باقی ساری شرطوں کو منظور کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ 10 سال تک ہم میں صلح رہے گی، یہ بھی کہتے ہیں کہ مکے کے کاروان اور قافلے مدینے سے گزر سکیں گے، تجارت کر سکیں گے وغیرہ، ان کی ساری منہ مانگی شرطیں قبول کی جاتی ہیں اس شرط پر کہ آئندہ وہ جنگ میں غیر جانبدار رہیں گے اور مسلمان کسی سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شرطیں طے ہو گئیں۔ رسول اللہ نے بجائے مکہ جانے کے بہت ہی دل شکنی کی حالت میں اپنے کو محسوس کرنے والے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہیں حدیبیہ میں اپنا عمرہ بناؤ۔ وہ روئے دھوئے مگر رسول اللہ کا حکم تھا، بہرحال وہ اس کو انجام دیتے ہیں اور پھر مدینہ واپس ہو جاتے ہیں۔ اس کے 2 ہفتے کے بعد، میں دہراتا ہوں، اس کے 2 ہفتے کے بعد یعنی مدینہ پہنچنے کے 2 ہفتے کے بعد خیبر پر حملہ کیا جاتا ہے، اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ جو مسلمانوں کا شدید ترین سخت ترین دشمن یا 2 دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا، اس پر صرف 2 ہفتے کے بعد قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس قبضے کے سلسلے میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ تفصیلیں نہیں دوں گا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی فوج میں 1400 سپاہی تھے، اور ہمارے مورخوں کے بیان کے مطابق خیبر میں 20,000 لڑ سکنے کے قابل سپاہی موجود تھے۔ 1500 نے 20,000 سے مقابلہ کیا، ان کے ملک پر 2-4 ہی دن کے اندر قبضہ کر لیا، اور اس طرح اس خطرے کا جو مسلمانوں کے لیے بن سکتا تھا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ مکے والوں سے جو معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ میں، اس میں شرط یہ بھی تھی کہ ان دونوں فریقوں کے علاوہ اور لوگ بھی چاہیں تو ذیلی طور پر اس معاہدے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جس قبیلے کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا کہ مکے والوں کے حلیف تھے، انہوں نے کہا ہم مکے والوں کی طرف سے انہی شرطوں پر اس معاہدے میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک اور قبیلہ خزاعہ کا تھا، اس نے کہا ہم محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاہدے صلح میں شریک ہوتے ہیں، اور ان دونوں میں آپس میں لڑائی تھی، احابیش کے قبیلے میں اور خزاعہ کے قبیلے میں۔ شروع میں تو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، لیکن ایک دن کہتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ میں اور بنو کنانہ میں ایک بات پر جھگڑا ہوا۔ کسی شخص نے رسول اللہ کو گالی دی اور دوسرے قبیلے کے خزاعہ کے لوگوں برداشت نہ کر سکے، اس کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے جواب میں انہوں نے ان لوگوں پر حملہ کیا، ان کے کچھ آدمی قتل کیے، اور اس طرح یہ واقعہ ایک خاص مقام کا ہو کر رہ جاتا اگر ایک دوسرا واقعہ پیش نہ آتا۔
مکے والوں کو اطلاع ملی کہ کنانہ جو ان کے حلیف ہیں ان میں اور خزاعہ میں جو مسلمانوں کے حلیف ہیں جنگ چھڑ گئی ہے، تو وہ چھپ کر آتے ہیں، بھید بدل کر آتے ہیں، رات کو آتے ہیں، نقاب ڈال کر آتے ہیں اور خزاعہ والوں پر حملہ کر کے وہاں قتل و خون ریزی کرتے ہیں اور انہیں ہتھیار بھی دیتے ہیں۔ اس کی اطلاع خزاعہ والے مدینہ پہنچاتے ہیں، اور اس کا ایک لفظ دلچسپ ہے، جس وقت ہم سجدہ اور رکوع کی حالت میں تھے ان لوگوں نے ہم پر حملہ کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ خزاعہ میں بہت سے لوگ مسلمان بھی تھے۔ مسلمانوں کا اب ہاتھ کھل گیا، وہ مکے والوں پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ کیا کریں؟ خزاعہ کے وفد سے آپ فرماتے ہیں یہ دیکھو سامنے جو بادل جا رہا ہے اور جس کی گڑگڑاہٹ تم نے ابھی سنی وہ تمہاری فتح کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ ایک بہت ہی خاص انداز میں ان کا دلجوئی بھی کرتے ہیں کہ تمہیں فتح ہوگی، اور کوئی چیز نہیں بتاتے کہ کیا ہوگا۔ قبیلہ خوش ہو کر مطمئن ہو کر واپس جاتا ہے، توقع کرتا ہے کہ جلد مسلمان مکے والوں پر حملہ کریں گے۔ مدینے میں رسول اکرم ان سارے مقاموں پر جو راستے تھے جہاں سے لوگ گزرتے تھے چوکیاں معین کرتے ہیں کہ کوئی شخص نہ باہر کا اندر آئے نہ اندر کا باہر جائے۔ ناکہ بندی اتنی مکمل کہ ایک دو واقعات پیش بھی آئے، لوگ چھپ کر وہاں جانے کی لوگوں نے کوشش کی، گرفتار ہو گئے، اور ان سے جو خطرہ ہو سکتا تھا کہ مدینے کی تیاریوں کی اطلاع مکے والوں تک پہنچ جائے وہ اس کا انسداد ہو سکا۔ دوسری چیز رسول اللہ نے مدینے میں یہ کی، لوگوں سے کہا ایک بہت بڑی مہم پیش آئی ہے، اس کے لیے تیاریاں کرو۔ کہاں جائیں گے کسی کو نہیں کہتے۔ اس رازداری کی حد یہ ہے، ایک دن حضرت ابوبکر رسول اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور اپنی بیٹی سے حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں بیٹی تیاری تو بڑی جنگ کی ہو رہی ہے، رسول اللہ کہاں جانے والے ہیں؟ وہ بھی رسول اللہ کی بیوی تھی، کہتے ہیں ابا جان مجھے نہیں معلوم، ممکن ہے شام کو جا رہے ہوں، ممکن ہے یمن کو جا رہے ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ مگر حضرت ابوبکر پر رسول اللہ کو اعتماد تھا۔ اتنے میں رسول اللہ آتے ہیں اور اس گفتگو کی کچھ الفاظ سن کر کہتے ہیں میں مکہ جانا چاہتا ہوں لیکن اسے رات رکھنا۔ اس کے بعد ایک تدبیر اختیار کرتے ہیں جس پر فوجی ماہرین بتائیں گے کہ کتنی مؤثر کتنی اہم تدبیر تھی۔ مسلمانوں کے اس وقت بہت سے حلیف تھے اور ہر جنگ میں ہر حلیف ایک فوجی جماعت کنٹینجنٹ کے طور پر والنٹیئرز پر مشتمل بھیجا کرتا تھا۔ عام طور پر وہ لوگ مدینہ آتے اور مدینے سے ساری اسلامی فوج، مدینے کے سپاہی بھی اور باہر سے آئے ہوئے مسلمان قبائل کے سپاہی بھی منزل مقصود کو روانہ ہوتے تھے۔ اب کی دفعہ وہ نہیں کیا گیا۔ راج میں سارے حلیف قبائل کو ایک اطلاع بھیجی گئی کہ تمہارا سردار مدینہ آئے سے کچھ کہنا ہے، رسول اللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ آتے ہیں، ان سے راز میں یہ کہا جاتا ہے ہر شخص کو فردن علیحدہ علیحدہ ایک بڑی مہم درپیش ہے، اسے بھی نہیں بتاتے یہ کہاں کی۔ تیار رہو اپنے کنٹینجنٹس کے ساتھ تاکہ 1 منٹ کی نوٹس پر تم ہمارے ساتھ چل پڑو اور مدینہ نہ آنا، ہم تمہارے علاقے سے گزریں گے اور تمہاری فوج کو اپنے میں لے لیں گے۔ حسبہ بہت سے لوگ تیار تھے اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے صحابی شاید حذیفہ ابن الیمان ہیں، ان کی حدیث بخاری میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینے سے رسول اللہ نکلتے ہیں تو مکہ جو جنوب میں ہے جنوب کی طرف نہیں جاتے، شمال کی طرف جاتے ہیں۔ گمان ہوتا ہے کہ بیزنٹائن امپائر سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کے قبیلے کی کنٹینجنٹ کو لے کر شمال مشرق کو جاتے ہیں، پھر جنوب مغرب کو، پھر فلاں زگ زیگ طور سے ایسا سفر کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ مدینے کے دامن میں، پہاڑیوں کے دامن میں جو ہمارا آخری کیمپ ہوا، وہاں پہنچنے تک ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اس رازداری کے ساتھ مسلمانوں کی 10,000 کی فوج، جو زمانے کے لیے عظیم الشان تعداد تھی، جو چھپ کر نہیں رہ سکتی تھی، اس کی اطلاع مکے والوں کو نہیں ہوتی ہے۔ جب
عام طور پر مسلمان سفر کرتے تھے تو سپاہیوں کو حکم ہوتا تھا کہ آگ نہ جلائیں، دشمن کو پتہ چل جائے گا۔ اس دن حکم دیا جاتا ہے کہ عام طور پر جو چولہا چڑھایا جاتا ہے کہ 4 5 سپاہی مل کر مشترکہ غذا تیار کریں، ایسا نہ ہو، ہر سپاہی اپنی علیحدہ آگ جلائے، اپنا علیحدہ چولہا بنائے۔ بجائے 10,000 فوج میں 2,000 چولہوں کے 10,000 چولہے جلتے ہیں۔ ابو سفیان جو مکے کا سردار ہے وہ توقع کر رہا ہے کہ مسلمان حملہ کریں گے، اس کے دل میں چور ہے، وہ حملہ کر چکا تھا قبیلہ خزاعہ پر۔ روزانہ مغرب کو رات کو شہر مکہ کی پہاڑیوں پر چڑھتا اور ادھر ادھر نظر ڈالتا کہ دشمن اگر آ رہا ہو تو ذرا دور ہی سے اس کی اطلاع ہو جائے۔ اس دن اس نے دیکھا کہ 10,000 چولہے جل رہے ہیں، یعنی 50,000 کی فوج آئی ہوئی ہے۔ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کون ہے جس کے پاس 50,000 کی فوج؟ اس کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، مگر معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ پہاڑی سے اترتا ہے، کیمپ کی طرف چوری سے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا ہے، تاکہ ممکن ہے اتفاقاً کوئی شخص مل جائے جو بتائے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ مسلمانوں کی فوج کا قاعدہ تھا کہ کیمپ کرنے کے بعد بھی چپ نہیں رہتے، پیٹرول بھیجتے تھے کہ گشت کرتے رہیں تاکہ اگر کوئی دشمن چھپ کر حملہ کر رہا ہو تو اس کا سدباب کیا جا سکے۔ ایسے ایک پیٹرول کے ہاتھ میں ابو سفیان پڑتا ہے، اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ شہر مکہ کا بادشاہ ہے، شہر مکہ کا سپہ سالار ہے، مکے والوں کو کوئی اطلاع نہیں ہے کہ دشمن آیا ہوا موجود ہے۔ اسے گرفتار کر کے رسول اللہ کے پاس لاتے ہیں۔ تفصیلوں میں بغیر یہ کہوں گا کہ رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس کو بہت ہی اچھے برتاؤ کے ساتھ اپنے پاس رکھو، لیکن جانے نہ دو، اس کی حفاظت کرو۔ صبح کو رسول اللہ حکم دیتے ہیں اپنی فوج کو کہ شہر مکہ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب خیال فرمائیں کہ شہر مکہ کو مسلمانوں کے حملے کی اطلاع نہیں ہے، شہر مکہ کا سردار غیر موجود ہے تاکہ وہ ہدایت دے سکے کہ کون لوگ کیا انتظامات کریں۔ رسول اللہ اپنی فوج کے ایک سپاہی کو حکم دیتے ہیں کہ ابو سفیان کو فلاں مقام پر اپنے ساتھ لیے ہوئے کھڑے ہوئے رہو تاکہ وہ دیکھے کہ مسلمانوں کی فوج کتنی بڑی ہے۔ 10,000 کی فوج گزرتی ہے، ہر گروہ کے گزرنے پر اسے بتایا جاتا ہے یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے۔ بالآخر رسول اللہ کی اپنی سواری یہاں پہنچتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے، حضرت عباس اسے کہتے ہیں کہ یہ ہیں رسول اللہ۔ تو وہ کہتا ہے تیرا بھتیجا تو باقی بادشاہ بن گیا ہے، اس کی اتنی بڑی قوت کہ بیزنٹائن امپائر بھی اسے ڈرنے لگی ہے۔ رسول اللہ جب گزرتے ہیں تو اس وقت حکم دیتے ہیں کہ ابو سفیان کو چھوڑ دو۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز تھی۔ ابو سفیان ان حالات میں فیصلہ کرتا ہے کہ جنگ بیکار ہے، کیونکہ مسلمانوں کی فوج شہر میں داخل ہو چکی ہے، اگر میں حکم بھی دوں تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کہ مسلمانوں سے جنگ کی جائے۔ اور پھر جو فوج شہر میں داخل ہو رہی تھی اس نے رسول اللہ کے حکم سے چلا کر ہر گلی میں یہ کہنا شروع کیا، جو شخص ہتھیار ڈال دے وہ امن میں رہے گا، جو شخص اپنے گھر کے اندر رہے گلیوں میں نہ آئے وہ امن میں رہے گا، جو شخص خانہ کعبہ کی مسجد کے اندر چلا جائے گا وہ امن میں رہے گا، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں جائے گا وہ بھی امن میں رہے گا۔ اب لوگوں کو ایک انٹریگ ہوئی، یہ کیا بات ہے کہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا؟ اس کنفیوژن میں کنفیوژن کا اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ان حالات میں ابو سفیان اپنے مکان میں آتا ہے، اپنی بیوی جو رات بھر اس کے انتظار میں تھی اس سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد 10,000 کی فوج کے ساتھ آیا ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس کی داڑھی پکڑ کے تماچے لگاتی ہے، تیری بزدلی کی وجہ سے ہوا ہے، غرض کچھ اس طرح کے واقعات وہاں پیش آئے۔ شہر پر میں داخلہ اور قبضے کے بعد رسول اللہ ایک نئے شخص کو ڈھونڈورا پیٹنے کے لیے بھیجتے ہیں، جو اعلان کرتا ہے کہ رسول اللہ تم لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہر مکے والے کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کی مسجد کے اندر جمع ہو جائے۔ لوگ آئے، دلوں میں دہشت، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، کیوریاسٹی، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ غالباً ظہر کی نماز کا ذکر ہے۔ رسول اللہ حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں کہ اذان دو۔
اس دن وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ اکبر اپنی اذان شروع کرتے ہیں۔ حاضرین میں بہت سے مکے کے غیر مسلم مشرکین موجود ہیں۔ ان میں سے ایک شخص عتاب ابن اسید، جو بڑے سخت اسلام کے دشمن اور ابھی غیر مسلم ہی، وہ وہاں موجود تھے۔ اس آواز کو سن کر اپنے ایک دوست سے جو ان کے بازو بیٹھا ہوا کانا پھوسی کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کا شکر میرا باپ مر چکا ہے، ورنہ وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کالا گدھا خانہ کعبہ پر اللہ کے گھر پر چڑھ کر یہ ہینگے لگائے، گدھے کی طرح سے آوازیں دے۔ اسے 1 منٹ کے لیے میں روکتا ہوں۔ اذان کے بعد نماز ہوتی ہے۔ نماز کے بعد رسول اللہ مکے والوں کی طرف مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ تم اب مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ انہیں ساری چیزیں یاد آ گئیں، 20 سالہ فتنہ انگیزی اور فساد وغیرہ۔ وہ شرم سے سر جھکاتے ہیں اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ تو ایک شریف ہے، ایک شریف زادہ ہے، تو شرافت ہی کرے گا۔ اس پر رسول اللہ کا جواب یہ تھا جو تاریخ عالم میں لاسانی چیز کہتا ہوں، ان کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم پر اب کوئی ذمہ داری نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، اس کے فوری اثرات بتاؤں، ایک چھوٹی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اگر رسول اللہ چاہتے تو حکم دے سکتے تھے کہ سارے مکے والوں کا قتل عام کر دیا جائے۔ آپ کے پاس اس کے وسائل موجود تھے، شہر پر قبضہ ہو چکا تھا، فوج موجود تھی، اس حکم کی تعمیل فوراً ہو سکتی تھی، آپ نے نہیں کیا۔ اسی طرح آپ چاہتے تو حکم دے سکتے تھے کہ سارے مکے والوں کو غلام بنا لیا جائے، وہ بھی آپ کر سکتے تھے مگر نہیں کیا۔ کم از کم ان کا سارا مال ہی لوٹ لیا جائے، یہ بھی نہیں کیا۔ کہا تو یہ کہا تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ وہی عتاب ابن اسید ابھی 2 منٹ پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ کالا گدھا خانہ کعبہ پر سے ہینگے لگا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو تحمل کرنے کے قابل نہیں تھا، ایک اچھل پڑتا ہے، رسول اللہ کے سامنے آ کر کہتا ہے میں عتاب ابن اسید ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ واحد مثال نہیں تھی، راتوں رات سارا مکہ اپنے آپ میں ایک کایا پلٹ دیکھ کر انقلاب محسوس کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان بھی ایسا راسخ العقیدہ ہوتا ہے کہ 2 سال بعد جب ملک میں کچھ ارتداد کی کیفیت پیدا ہوئی بعض قبائل میں، تو سب سے زیادہ مستحکم ایمان رکھنے والے جو لوگ تھے مدینے کے بعد مکے والے ہی تھے۔ ایک چھوٹی سی چیز پر میں اس قصے کو ختم کرتا ہوں مکے کی فتح کی۔ وہ ابو سفیان کی بیوی کا اسلام ہے، اس کا نام تھا ہند۔ یہ ہند وہ عورت تھی جس کا بیٹا، جس کا بھائی اور جس کا چچا جنگ بدر میں مارے گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور اس کے انتقام میں جنگ احد میں اسی نے حضرت حمزہ کا پیٹ چیر کر آپ کا کلیجہ اور جگر نکال کر چبایا تھا اپنے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ جب مسلمانوں کا مکے پر قبضہ ہو گیا تو اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا سین نظر آتا ہے، ایک لکڑی لے کر اس کے گھر میں جو مختلف بت تھے ان کو مار مار کر پاش اور توڑنے لگی، اور کہنے لگی کہ اب تک تم ہمیں دھوکہ دیتے رہو کہ تمہارے پاس کوئی قوت ہے، اب معلوم ہوا کہ تمہیں کوئی قوت نہیں ہے، چنانچہ سارے بت اس نے توڑ دیے۔ اس کے بعد اسے خوف تھا کہ شاید حضرت حمزہ کی بے حرمتی کی جانے کی وجہ سے، ان کی لاش کی بے حرمتی کی جانے کی وجہ سے اگر مجھے رسول اللہ دیکھیں تو مجھے سزا دیں گے، اس لیے چہرے پر نقاب ڈال کر چھپ کر اور عورتوں کے گروہ کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے پہنچتی ہے اور وہاں اپنے اسلام کا اعلان کرتی، جس طرح اور عورتیں بھی کر رہی تھیں۔ ان سے جو بیعت لی گئی اس میں رسول اللہ نے فرمایا یہ وعدہ کرو کہ تم ایک اللہ کو مانو گی اور بت پرستی اور شرک نہیں کرو گی۔ تو ہند نے بآواز بلند کہا ہم اب تک دھوکے میں تھے لیکن اب ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ ان بتوں میں کوئی طاقت قوت نہیں ہے، ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ تم زنا نہ کرو گی، عورتوں کو چاہیے کہ بدکاری میں مبتلا نہ ہو۔ تو وہ کہتی ہے کیا کوئی شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟
بڑے ہی فخر اور غرور کے ساتھ کہتے ہیں کوئی شریف عورت ایسا کام کر ہی نہیں سکتی، تم سے وعدہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ ان عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم آئندہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو زندہ دفن کر کے قتل نہ کرو گی۔ یہ مکے میں کچھ رواج تھا، کہتے ہیں پرانے زمانے میں خاص کر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت ہند کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ دلچسپ ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ان بچوں کو تو ہم نے پرورش کر کے بڑھایا اور بالغ کیا تھا، تم نے ان کو قتل کیا جب۔ تو رسول اللہ مسکراتے ہیں، پوچھتے ہیں کون عورت ہے؟ اطلاع ہو جاتی ہے ہند ہے، تو بہرحال اس سے کچھ باس پرسی نہیں ہوتی، اور اس طرح یہ سین ختم ہوتا ہے، جس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ انسانی نفسیات کو سمجھ کر صحیح وقت پر ضرب لگانے میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ بے وقت نرمی یا سختی دکھانے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تھے وہ حالات جن میں شہر مکہ کی فتح عمل میں آئی، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح فوج کو دشمن کے ملک کی طرف بڑھایا گیا اور اس کی خبر دشمن کو آخری لمحے تک ہونے نہ دی، اور شہر پر اس طرح قبضہ کیا، ایک بڑے شہر پر، کہ ایک قطرہ خون بھی نہ بہے۔ تقریباً میری تقریر ختم ہو چکی ہے۔ ایک پہلو پر شاید اور مجھے روشنی ڈالنی چاہیے کہ فوجی انتظامات کے سلسلے میں فوج کی تیاری کے لیے سپاہیوں کی جنگی عسکری تربیت دینے کے لیے کیا انتظامات ہوئے، جنگ میں کس طرح سے مختلف کام انجام پاتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جنگ میں عورتیں بھی ہوتی تھیں، نرسنگ کے لیے، باورچی گری پکوان کے لیے، قبریں کھود کر مردوں کو دفن کرنے کے لیے، ایسے بہت سے کام ابتدائی سے مسلمانوں کی فوج میں نظر آتے ہیں۔ بعض وقت ان میں وہ عورتیں بھی نظر آتی ہیں جن کو اثناء سفر میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، حاملہ عورتیں، 9 مہینے کی حاملہ عورتیں بھی خوشی سے ایسی ایکسپیڈیشن میں حصہ لیتی ہیں۔ نوجوان لڑکیاں، غیر بالغ لڑکیاں، وہ بھی اس میں حصہ لیتی ہیں۔ میں ان تفصیلوں میں اس وقت نہیں جاؤں گا، 2 چیزیں آپ سے بیان کروں گا۔ وہ یہ کہ مسلمانوں کو ایک مستقل فوج، اسٹینڈنگ آرمی رکھنے کا کوئی امکان نہیں تھا شروع میں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس سلطنت کے خزانے میں کوئی رقم نہیں تھی۔ اس کا وہ انتظام جسے خالص دنیاوی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے، رسول اکرم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ جس طرح نماز پڑھنی ایک فریضہ ہے، جس طرح روزہ رکھنا فریضہ ہے، اسی طرح جنگ میں حصہ لینا بھی مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ جو لوگ مسلمان تھے وہ اس پر ایمان لاتے تھے، یقین کرتے تھے، اور نتیجہ یہ تھا کہ جس وقت ضرورت ہو سارا ملک کے سارے بالغ مرد ایک پوٹینشل آرمی تھے، جتنے آدمیوں کی ضرورت ہو ان میں سے لے لو۔ اس طرح مسلمانوں کو ایک مستقل فوج تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن فوج کی ہونے سے جو کام لیا جاتا ہے وہ سارا کام انجام دیا جانے لگا۔ اور چیزیں بھی ہیں، میں تفصیلوں میں جا نہیں سکتا، صرف یہ عرض کروں گا کہ فوج کو حالت امن میں جنگی کاموں کے لیے تیار بھی کیا جاتا تھا۔ گھوڑ دوڑ کرائی جاتی تھی، اونٹوں کی دوڑ ہوتی تھی، گدھوں کی دوڑ ہوتی تھی، آدمیوں کی دوڑ ہوتی تھی، کشتی کے مقابلے کرائے جاتے، اسی طرح تیر اندازی کی بہت ترغیب دی جاتی اور اس پہ انعامات دیے جاتے۔ گھوڑ دوڑ میں بھی جیتنے والے گھوڑوں کو انعام دیا جاتا۔ غرض فوج کو حالت امن میں جنگی خدمات کے لیے تیار کیا جاتا، اور اس میں سب سے بڑی ترغیب یہ ہوتی کہ اللہ کی راہ میں ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ اپنے تن من دھن کو جان و مال سے قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اور یہ کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کی فوجی کامیابیوں کا راز تھا کہ مٹھی بھر آدمی ہمیشہ تگنے چوگنے 20 گنے دشمن سے بھی مقابلہ کرتے تھے، بغیر خوف کے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ دشمن کی اتنی تعداد ہے ہم کیا کریں گے، اور وہ جان پر کھیل جاتے تھے اور خدا انہیں فتح دیتا تھا۔ ایک آخری چیز پر میں اسے ختم کرتا ہوں جو ابھی میرے ذہن میں آئی۔ جنگ کے دوران میں بھی
مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے سپہ سالار کو۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے، لکھا ہے کہ جب کبھی رسول اللہ کسی مقام پر حملہ کرتے اور وہاں الصبح طلوع آفتاب کے وقت یا اس کے عین بعد جنگ ہونے والی ہوتی تو اس کا ہمیشہ لحاظ رکھتے ایسے مقام سے روانہ ہوں کہ طلوع ہونے والا آفتاب ہماری آنکھوں پر نہ پڑے، دشمن طلوع آفتاب کے سے متاثر ہو اور ہمارے پیچھے ہو آفتاب، تاکہ جنگ کے وقت ہم کو آفتاب کی روشنی سے چندیا جا کر دشمن سے مقابلہ کرنے میں دشواری ہمیں پیش نہ آئے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹیورولوجی سے خاص دلچسپی تھی، ہواؤں کے بہاؤ، ہواؤں کے رخ کا خاص طور پہ علم تھا، اور اس کا آپ ہمیشہ لحاظ فرماتے کہ دشمن سے جنگ ہو تو ایسے مقام پر رہیں کہ ہوا ہمارے پیچھے سے چل رہی ہو، نہ یہ کہ ہمارے سامنے سے آئے اور ہماری رفتار میں رکاوٹ پیدا کرے۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہم